بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے نیو ناول سٹارٹ کرنا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ آئے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ جاری تھی۔ روم کی خاموشی کو دروازہ کھلنے کی آواز نے توڑا۔ رومان لاشاری نے قدرے ناپسندیدہ نظروں سے پینسل انگلی میں گھماتے ہوئے کھلنے والے دروازے کو دیکھا۔ آنے والا احسان احمد تھا، اس کا سب سے عزیز دوست اور بزنس پارٹنر۔ رومان کی پیشانی بے اختیار شکن آلود ہو گئی، اسے بے جا مداخلت بے حد بری لگی تھی۔ حسان کے چہرے پر اضطراب تھا، اس نے تیز قدموں سے اپنے اور رومان کے درمیان موجود فاصلہ کم کیا اور اس کے قریب آ کر قدرے جھک گیا۔ میٹنگ پوسٹ پون کرو رومان، اٹس ارجنٹ، اس نے تیز لہجے میں کہا۔ رومان نے قدرے الجھ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ریزن؟ اس نے سخت مہری سے پوچھا۔ حسان نے مدھم لہجے میں کچھ کہا۔ رومان کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدلا، اس کے ہاتھ سے پینسل میکانیکی انداز میں چھوٹ گئی۔ حسان اب اس کے لیپ ٹاپ کی لیڈ گرا رہا تھا۔ رومان تیزی سے کھڑا ہوا۔ آئی ایم سوری جینٹل مین، میٹنگ از پوسٹ پون، آئی شیل اناؤنس دی نیکسٹ ڈیٹ۔ کی ہو گیا؟ اس نے متغیر تاثرات سمیت کہا اور تیز قدموں سے باہر کی جانب مڑ گیا۔ حسان اس کا لیپ ٹاپ اٹھایا، اس کے پیچھے لپکا تھا، لیکن جب تک وہ رومان کی روم میں رکھ کر لوٹا، رومان پارکنگ سے گاڑی نکال چکا تھا۔ وہ تیر کی مانند پیچھے بھاگا، مگر جب تک وہ گاڑی کے قریب پہنچا، گاڑی زن سے نکلی اور پارکنگ لاٹ کا فرش ٹائروں کی چڑچڑاہٹ سے گونج اٹھا۔ ایسا بھی کیا ہو گیا؟ آپ سے مل کر ہم کچھ بدل سے گئے، شعر کہنے لگے، گنگنانے لگے۔ اس نے مگن سے انداز میں گنگناتے ہوئے برتنوں کی ٹوکری اٹھائی اور سلیب پر رکھ دی۔ پہلے مشہور تھی اپنی سنجیدگی، اب تو جب دیکھیے مسکرانے لگے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ ہاتھ تیزی سے برتنوں کو مطلوبہ جگہوں پر رکھنے میں مگن تھے جب اماں کی پاٹ دار آواز پہ اچھل پڑی۔ بس کر منحوس، بند کر لے اپنا باجا، ہر وقت گانے بجانے کی پڑی رہتی ہے تجھے۔ مجھے تو ڈر ہے کسی دن لوگ آ کر مجھ سے پوچھنے لگے کہ میں نے گھر میں مراسن کب سے رکھ لی۔ ضرورت تو زیادہ بےعزتی ہوگی۔ وہ لتاڑ رہی تھی، وہ انسنی کرتے ہوئے اپنے کام میں مصروف تھی، البتہ باجا واقعی بند ہو چکا تھا۔ ویسے آپ کب آئیں؟ اس کے اتنے معصوم سوال و غیر متعلق انداز نے انہیں پتنگیں لگا دی۔ تجھے اعتراض کس بات پر ہے؟ میرے گھر آنے پر یا اتنی جلدی آنے پر؟ انہوں نے کمر پر ہاتھ رکھ کے اسے گھورا۔ دونوں پر۔ وہ زور سے ہنس پڑی۔ اماں نے بے ساختہ دو ہتھوڑے اس کے شانے پر رسید کے۔ بے حیا، ماں سے مذاق کرتی ہے؟ وہ طیش میں آ گئی۔ وہ اسی طرح مسکراتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ اچھا چھوڑیں اس بات کو، آپ تو ارم کے سسرال گئی تھی نا، کیا بات ہوئی؟ اس نے سنجیدگی سے ان کا دھیان ہٹایا۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں موڑے پر بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں، بننا کیا، وہ تاریخ مانگ رہے ہیں، حق پہ ہیں وہ بھی، بھلا کب تک انتظار کریں؟ 2 سال ہونے کو آئے ہیں منگنی ہوئے، اب آج کل کون کرتا ہے اتنا انتظار؟ حق ہا، سوچا تھا جو جمع جتھا ہے ایک ہی بار لگا دوں گی، تیرا بھی ساتھ ہی کروں گی۔ ان کے لہجے میں پریشانی اور حسرت تھی، وہ نہ چاہتے بھی چور سی ہوگی۔ خیر، جو میرے رب کی رضا، ہم تو اسی میں راضی ہیں۔ وہ آپ ہٹتے ہوئے بولی اور گھٹنوں پر زور دیتے ہوئے اٹھ گئی۔ وہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ چھوٹے سے برآمدے کے آگے کچا صحن تھا جس کا فرش تقریباً اکھڑا ہوا تھا۔ 8 فٹ کی دیوار کی جڑ میں بنی کیاریاں 3-4 قسموں کے پھولوں سے بھری ہوئی تھیں، جن میں سے سب سے نمایاں سدا بہار اور موتیے کے پھول تھے، البتہ کہیں کہیں سرخ گلاب اور گل لالہ بھی جھلک دکھلا رہے تھے۔ وہ گل لالہ کی آچھی خوبصورتی پر نگاہ جمائے اندر اٹھتے طوفانوں سے نبرد آزما تھی۔ جب دروازہ کھول کر ارم اندر آئی، سیاہ چادر میں اس کی چمکدار رنگت دہک رہی تھی۔ وہ دروازہ بند کرتی اس کی سمت بڑھ آئی۔ کیا بات ہے، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ اس نے اپنی پانیوں سے بھری نگاہیں اٹھا کر ارم کو دیکھا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ارم ہکا بکا سی بیٹھی رہ گئی، پھر بے ساختہ اٹھی اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ حرم کیا بات ہے، کچھ بتاؤ تو، ہوا کیا؟ وہ چلا سی گئی۔ حرم نے سختی سے اپنی آنکھیں رگڑی۔ کچھ نہیں، کھانا لاؤں تمہارے لیے؟ اس نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ اسے پتہ تھا کہ اب وہ لاکھ پوچھنے پر بھی کچھ نہیں بتائے گی۔ کیا بنا ہے؟ ارم نے چادر طے کرتے ہوئے پوچھا۔ دال چاول، اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ ہاں لے آؤ۔ وہ پلٹ کر الماری میں چادر رکھنے لگی، پھر بیڈ پر بیٹھ کر جوتے کا اسٹریپ کھولا اور جوتے اتار کر سائڈ پر ڈال دیے۔ چند منٹ بعد وہ اس کے لیے چاول لے آئی۔ ارم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اماں کہاں ہیں؟ اس نے بے صبری سے نوالہ بناتے ہوئے پوچھا۔ ادھر ہی ہیں کچن میں۔ تم سناؤ، اسکول میں سب ٹھیک رہا؟ حرم نے اس کے دھیان کی رو موڑ دی۔ ارم ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کر رہی تھی۔ ہاں بس کیا بتاؤں، اینول فنکشن آ رہا ہے، اسی سلسلے میں مصروف ہے سارا اسٹاف۔ یہ پرائیویٹ سیکٹر تو خون نچوڑ لیتا سچ میں، اتنا کام کروا رہے ہیں ہم سے اور پے کرتے وقت جان نکلتی ہے۔ ارم نے اپنی بھڑاس نکالی۔ اچھا کب ہے فنکشن؟ حرم نے دلچسپی سے پوچھا۔ تمہیں کیا، کون سا تمہیں ساتھ جانے کی توفیق ہوگی؟ پچھلی بار کی طرح اس بار بھی ٹرخات ہوگی جھوٹے وعدے پر۔
ارم نے جتاتے ہوئے پانی کا گلاس اٹھایا. حرم آہستگی سے مسکرا دی. ارے نہیں بھائی، اس بار پکا چلوں گی، اس نے یقین دلایا. پکا وعدہ؟ ارم نے مشکوک ہو کے اسے دیکھا اور پوچھا. ہاں پکا وعدہ، اس نے پھر سے مسکرا کر کہا. اسی وقت اماں اندر آ گئی. انہوں نے نماز کے سٹائل میں دوپٹہ لپیٹا ہوا تھا. آگے ارم؟ انہوں نے پوچھا. جی اماں، اور اب مجھے بتائیں اس کو کیا کہا تھا آپ نے؟ جب میں آئی تو بیٹھی رو رہی تھی. میرے بار بار پوچھنے پر بھی نہیں بتایا اس نے. ارم نے فوراً حرم کی شکایت کی. اماں کے چہرے پر بے چارگی کے ساتھ ساتھ دکھ بھی ابھرا ہے. حرم کیوں میری بے بسی کا مذاق اڑاتی ہے بچی؟ میرے اختیار میں ہوتا تو کیا میں تجھے گھر بٹھا کر رکھتی؟ انہوں نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں لیے اس سے سوال کیا تو وہ نظر چرا گئی. مجھے شادی کرانے کا کوئی شوق نہیں اماں، اس نے چٹکے ہوئے لہجے میں کہا. آپ میری وجہ سے ارم کے ساتھ کیوں ظلم کر رہی ہیں؟ اس کا کیا قصور ہے؟ میری قسمت میں جب شادی کا ہونا لکھا ہوگا ہو جائے گی. وہ اس پر نسبتاً دھیمے پن سے بولی. اس کی آواز کی محرومی اس کے اپنے اندرونی احساسات کی بجائے اس معاشرے کی دین تھی. ارم نے لب بھینچ کے اسے دیکھا. اپنی فراق کے لیے اپنے پاس رکھو تم، وہ بھڑکی تھی. پھر اماں کی طرف رخ پھیر لیا. اماں اور آپ بتائیں کیا بات کیا ہے؟ کچھ نہیں، تیرے سسرال گئی تھی، وہ تاریخ مانگ رہے ہیں شادی کی. انہوں نے بتایا. آپ انہیں انتظار کرنے کا کہیں جب تک حرم کا کہیں رشتہ طے نہیں ہو جاتا. وہ اس بارے میں بالکل بات مت کریں. ارم کا لہجہ دو ٹوک تھا. اماں نے سر پیٹ لیا. پاگل ہو چکی تم دونوں، خاموش ہو جاؤ، میرا دماغ خراب کر کے چھوڑو گی. وہ گھٹنوں پر زور دیتی اٹھ گئی. کمرے کی خاموشی میں وہ دونوں بے بسی سے بیٹھی ایک دوسرے سے نظر چرا رہی تھی. کیوں حرم لنگڑی للی ہے کہ اس کا رشتہ نہیں ہو رہا؟ رستہ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں اسٹیئرنگ کسی کھلونے کی مانند گھوم رہا تھا. بے دردی سے ہونٹ چباتے اس کی آنکھیں ونڈو سکرین پر مرکوز تھی اور ذہن بالکل بلینک. اور اس دہلا دینے والی خاموشی میں اس کے دل و دماغ میں صرف ایک ہی نام تھا: سارہ. اس نے گاڑی کو فیروز پور روڈ کی طرف موڑا تو ٹریفک جام تھا. 10 منٹ انتظار کے بعد اس کی برداشت ختم ہونے کو تھی اور دماغ کی رگیں سے پھٹ جانے کو تھی. اس نے بیک میں مرر سے دیکھا تو اس کے پیچھے گاڑیوں کی لمبی قطار تھی. سگنل توڑنا ناممکن ہی تھا، ورنہ اس سخت پریشانی کے عالم میں اپنے رولز اور ریگولیشنز کو بھی توڑنے پر خود کو آمادہ کر چکا تھا. اس نے بے بسی سے گھڑی کی سرکتی سوئیوں کو دیکھا اور زور سے ہاتھ اسٹیئرنگ پر دے مارا. آنکھوں کی سرخی دم بدم بڑھتی جا رہی تھی. رنگ ٹیون کی آواز نے اسے چونکایا. اس نے پاکٹ سے سیل فون نکالا. شیزا کی کال آئی تھی. اس نے فوراً کال پہ کی. ہاں شیزا بولو. وہ اجرت بھری بے قراری سے بولا. اسی وقت سگنل کھل گیا. آگے چلتی ٹریفک چون کی رفتار سے رینگنے لگی. رومان بھائی کہاں ہیں آپ؟ پلیز فوراً آئیں، سارہ کی کنڈیشن بہت سیریس ہے. اس کی پریشانی سے بھری آواز ابھری اور رومان کا دل جیسے ڈوبنے لگا. آئی ایم جسٹ کمنگ شیزا. اس نے سیل فون ڈیش بورڈ پر پھینکتے ہوئے گاڑی کی رفتار خطرناک حد تک بڑھا دی. 15 منٹ بعد وہ فیروز پور روڈ میں واقع ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کے سامنے تھا. اس نے تیزی سے گاڑی پارک کی اور گائنی وارڈ کی طرف لپکا تھا. ڈیش بورڈ پر پڑا فون ایک بار پھر بج رہا تھا. چمکدار ہندسوں کے ساتھ آسان کالنگ کے الفاظ جگمگا رہے تھے. شیزا اسے جلدی مل گئی. وجہ سے اٹھتا ہوا اس تک پہنچا تو وہ بھی اسے دیکھتے اس کی جانب لپکی اور اسے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. رومان کا رنگ لمحوں میں زرد پڑا تھا. شیزا کیا بات ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے وحشت سے جھنجھوڑ ڈالا. سارا ٹھیک نہیں ہے بھائی، وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ روتے ہوئے یہی گردان کرتی گئی. رومان نے پریشانی مسلی اور ایک طویل سانس لے کر اسے دیکھا. فہد کہاں ہے؟ وہ یہیں تھے، کسی ڈاکٹر سے بات کرنے گئے ہیں. وہ آ گئے. شیزا نے بات کرتے کرتے ایک دم اس کے پیچھے دیکھ کر کہا. رومان پلٹا تو فہد کو اپنے پیچھے پایا. فہد بلال ایک 26-27 سالہ جوان شخص تھا جس کی روشن پیشانی اور بہت گھنے بھورے بال اس کی شخصیت کے چام میں نہایت اہم کردار ادا کر رہے تھے. اس روشن آنکھیں اس پل قدرے بجھی بجھی سی لگ رہی تھی. بھائی آپ آ گئے؟ فہد نے بے ساختہ کہا. ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں فہد؟ وہ بے چینی سے پوچھنے لگا. فہد نے بے اختیار نظریں چرائیں تھی. وہ کچھ بھی نہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. فہد نے امید دلانی چاہیے. رومان نے شدت سے اس کی بات قطع کی تھی. مجھے سچ بتاؤ. انہوں نے کچھ خاص امید نہیں دلائی. کچھ بھی ہو سکتا ہے، فہد نے دھیمے انداز میں کہا تھا. رومان نے لب بھینچتے ہوئے خود پر قابو پانے کی کوشش کی مگر اس کی ٹانگوں نے ایک دم اس کا بوجھ سنبھالنے سے انکار کر دیا. وہ بینچ پر گر سا گیا. اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا. ہویا کہ سانوی دس دیو کچھ اسی بھی کوئی تھوڑا بہت افسوس کر لے. حرم خاموشی سے معمول کے کام نپٹا رہی تھی. چھوٹے سے گھر میں چھائی خاموشی میں آج اس کی کوئی گنگناہٹ نہیں گونجی تھی. صبح سے تو خالہ جمیلہ آئی ہوئی تھی. چلے دل کے پھپھولے پھوڑتی. رشتوں کی کمی کا رونا روتی. وہ کس طرح اس کے دل کو چوکے لگا رہی تھی. شاید وہ لا علمی تھی، ورنہ حرم کا ضبط سے پھیکا پڑتا چہرہ اور آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں نڈھال پلکیں نے شاید خاموش ہونے پر آمادہ کر ہی دیتی. پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، ہر دوسرے شخص کو جیسے بس اسی کی فکر ہو رہی تھی. ایسا نہیں تھا کہ اماں نے کوشش نہیں کی تھی، مگر فی زمانہ بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ پر شاید وہ پورا نہیں اترتی تھی، جبھی ہر بار اس کے برداشت سے آزمائی جاتی. تعبیر سے محروم میرے خواب بہت ہیں. چھوٹی سی کہانی ہے مگر باپ بہت ہیں. ہر موڑ پر مل جاتے ہیں ہمدرد ہزاروں. شاید میری بستی میں اداکار بہت ہیں. دوپہر کے وقت ارم آئی تو خاصی پرجوش تھی. اس کا فنکشن 2 دن بعد تھا اور اس نے حرم سے پکا وعدہ لیا تھا جانے کا. وہ پالک کے پتے کی چٹنی چنتی حرم سے ڈھیروں ڈھیر باتیں کیے جا رہی تھی. یہ دھیان دیے بنا کہ وہ بس ہوں ہاں میں سر ہلائی جا رہی ہے. مس فرحت ہے نا، وہی پیاری سی. وہ کہہ رہی تھی کہ وہ تو ساڑی باندھ کر آئیں گی.
میں نے کہا ضرور نہیں، آپ پر بہت چچے گی۔ ارم نے اس کے جھکے سر کو دیکھا تو زور سے اس کا شانہ ہلایا۔ میں تم سے مخاطب ہوں حرم بی بی، وہ جل کے بولی تھی۔ حرم بے دلی سے مسکرا دی۔ سن رہی ہوں۔ اچھا کیا کہہ رہی تھی میں؟ ارم نے اسے فوراً امتحان میں ڈالا۔ یہی کہ تم ساڑی باندھو گی، وہ آہستگی سے بولی۔ ارم نے سر پیٹ لیا۔ یہ میں کہہ رہی تھی؟ یہ بات سن لیے تو میری مرو تم، وہ تنفن کرتی اٹھی مگر حرم نے فوراً ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیا۔ اچھا چھوڑو، تم ادھر بیٹھو اور مجھے بتاؤ تمہارے سفیر صاحب کا کیا حال ہے؟ حرم نے سے اس کے منگیتر کا پوچھا اور اس پہ توقع ارم سب کچھ بھول کر دوبارہ بیٹھ گئی۔ یہ تو ایسا موضوع تھا جس پر بلا تکان گھنٹہ بھر بول سکتی تھی۔ ہاں آیا تھا فون اس کا، مرا جا رہا شادی کے لیے۔ میں نے بھی کہا جب تک میری بہن کی کم از کم کہیں منگنی نہیں ہو جاتی بھول جاؤ شادی کو۔ چلائی تو پڑا آگے سے، کہتا کہ میں مر جاؤں گا۔ وہ ہنستے ہوئے بتا رہی تھی۔ حرم نے بے ساختہ اس کی مسکراہٹ کے دائمی ہونے کی دعا مانگی۔ میں نے کہا مجنوں صاحب، آج کل کے فاسٹ دور میں کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا، تم مرنے کی بجائے اچھا سا پرپوزل دیکھو میری بہن کے لیے۔ ارم نے جوش سے بتایا۔ ایسے اچھا نہیں لگتا ارم، کیا سوچے گا بھلا وہ؟ حرم نے قدر خفگی سے کہا۔ رہنے دو، کیوں اچھا نہیں لگتا؟ سب کچھ تو جانتے ہیں ہم ایک دوسرے کے گھر کے متعلق۔ ارم نے جیسے کان سے مکھی اڑائی۔ اچھا بابا، جیسے تم خوش، آؤ کچن میں چلتے ہیں، چائے کا موڈ ہے۔ حرم نے سبزی کی ٹوکری اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ بالکل ہے میری پیاری بہن، چلو۔ ارم خوشی خوشی اٹھ گئی۔ یہ وہ نظم لکھی ہوئی تھی لیکن اس کے پہلے ورڈز اڑے ہوئے تھے تو شعر و شاعری میں نے اس کی وجہ سے اسکپ کر دی۔ پوری کائنات جیسے سیاہی اڑ چکی تھی اور وہ سفید ایمبولینس ایک روشن نقطے کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ نصف رات بیت چکی تھی، لاہور کی سڑکوں کی رونق بتدریج مدھم پڑنے لگی تھی اور اس مدھم سی روشنی میں وہ سفید ایمبولینس تیزی سے سڑکیں رونتی ماڈل ٹاؤن کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ ایمبولینس کے تعاقب میں سیاہ اسپک بھی اسی رفتار سے بھاگ رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر فہد تھا، اس کے ساتھ رومان تھا اور پچھلی سیٹ پر غم سے نٹھار اور نم آنکھیں لی شیزہ تھی جس کی گود میں نومولود ننھی سی گلابی گالوں اور بند مٹھی والی بچی تھی۔ شیزہ نے تھکن سے چور نظر اٹھا کر بھائی کی شکل دیکھی جو ساری کائنات سے بے خبر ساکت و سامت بیٹھا تھا۔ نظریں سامنے ونڈو اسکرین پر براجمان تھی جن کے پار نظر آتی ایمبولینس اس دنیا کی سب سے تلخ سچائی اپنے اندر سمیٹے ہوئی تھی۔ رومان کو ایمبولینس کا ہوٹر سورہ اسرافیل سے مشابہ لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے صدیوں کی برف جم گئی تھی۔ گاڑیاں سفید گیٹ کے سامنے رک گئی۔ ایمبولینس میں سے سارا کی میت نکال کر کوٹھی کے بڑے سے لان میں رکھ دی گئی جہاں پہلے سے بہت سے دوست احباب رشتہ دار اور سارا کے والدین موجود تھے۔ وہ سب وہاں تھے مگر رومان کو نہ جانے کہ اسے بہت اجنبی سے چہرے نظر آ رہے تھے۔ پتہ نہیں کون کون اس سے گلے مل رہا تھا، اسے دلاسے دے رہا تھا۔ اسے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شیزہ جیسے اس کی حالت پر ترس کھا کر اس سب کے بیچ سے نکال کر لے گئی تھی۔ وہ ساکھ نظر سے اس سارے عمل کو دیکھتا رہا۔ سارا کی میت کو کندھا دیتے ہوئے اس کے کندھے جیسے ٹوٹ رہے تھے۔ اس لحد میں اتارتے ہوئے اس کا ہاتھ سارا کے بے جان ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس کے بے جان وجود میں جیسے کرنٹ سا دوڑ گیا۔ خشک صحرا آنکھیں پل بھر میں لبالب بھر گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح بلند آواز میں رونے لگا۔ فہد کو لگا جیسے کسی نے اس کا کلیجہ نوچ لیا۔ وہ بے ساختہ آگے بڑھا۔ رومان بھائی پلیز اپنے آپ کو سنبھالیں، پلیز خدا کے لیے۔ فہد نے اسے زبردستی کھینچ کانچ کے پیچھے ہٹایا۔ قبرستان واپسی کے سارے راستے اس کی آنکھوں نے بے آواز آنسو بہائے تھے۔ گھر آتے ہی وہ کمرے میں بند ہو گیا۔ شیزہ نے بھی زور نہیں دیا۔ وہ اپنے بھائی کو جانتی تھی، وہ اپنے دکھوں کا اشتہار نہیں لگاتا تھا، وہ خاموشی سے ماتم کرتا تھا۔ وہ اسے اسی لیے کمرے میں جانے سے نہیں روک سکی۔ وہ ننھی گڑیا کو گود میں لیے بے بسی سے فہد کو دیکھتی رہی جس نے اسے ہاتھ دبا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ بری ہوئی بیچارے دنان، بیوی مر گئی اس کی۔ رومان نے تو اپنی بیٹی کو بس ایک نظر ہی دیکھا تھا۔ وہ رومان اور سارا کے ملے جلے نقوش لیے ہوئے تھی، رنگت بے حد سفید اور بال سنہرے، بالکل فارنر لگتی تھی۔ شیزہ بے ساختہ جھک کر اسے چوما اور دل سے رب سے بھائی کے لیے صبر کی دعا مانگی تھی۔ رومان اور سارا کی لو میرج تھی، وہ یونیورسٹی میں ملے تھے۔ اگرچہ تب رومان یونیورسٹی سے فارغ ہو چکا تھا، شادی کا فیصلہ دونوں طرف سے ایک مکمل سوچ سمجھ کر اور تحمل سے کیا گیا فیصلہ تھا۔ دونوں میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، مثالی محبت تھی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، اس نے جانے کا اذن کیوں مانگ لیا تھا۔ بس یار، جس کا وقت آ جائے اس کو جانا پڑتا ہے۔ موت نہیں دیکھتی کہ کوئی کتنا جوان ہے، کوئی کتنا بوڑھا ہے، کوئی کسی کا اکلوتا سہارا ہے یا کیا سب ہے۔ جس کا وقت آ گیا اس کو جانا پڑتا ہے۔ ارم کے سسرال والوں کو شادی کی تاریخ دے دی گئی تھی۔ اماں نے چھوٹی موٹی تیاری تو کر رکھی تھی مگر اب تو جیسے وقت کو پر لگ گئے تھے۔ وہ ارم کے ساتھ اکثر بازار میں پائی جاتی اور باقی رہ گئی۔ حرم تو بہت خوش تھی، آخرکار ارم کی شادی اس کی وجہ سے کسی مسئلے کا شکار ہوئے بغیر خوش اسلوبی سے طے پا گئی۔ انہوں دنوں بہت عجیب بات ہوئی۔ اماں اور ارم حسب معمول بازار گئی تھی۔ آج اس نے اپنے شادی کا جوڑا لینا تھا۔ حرم کو کسی طرح بھی اس کے جلد لوٹ آنے کی توقع نہ تھی۔ جب بھی تسلی سے گھر کے کام نپٹا کر نہانے گھس گئی۔ نہا کے آنے کے بعد بال سلجھا اور چائے کا کپ تھام کے برآمدے میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ چائے پیتے ہوئے ارم کی اسکول کا اینول فنکشن یاد آ گیا۔ حرم بھی اس کے ساتھ گئی تھی۔ ارم نے زبردستی سے تیار کیا تھا اور ہلکے پھلکے لانگ شرٹ اور ٹراؤزر میں بال کھولے۔ حرم اپنی فطری سادگی کے باعث بے ساختہ مس فرحت کی نظروں میں آ گئی۔ باقی کا فنکشن وہ اس کے ساتھ ہی رہی۔ ان کا تعلق اچھی خاصی ویل آف فیملی سے تھا۔ وہ شوقیہ جاب کر رہی تھی۔ حرم کافی دیر ان کو سوچتی رہی۔ وہ نہ صرف مزاج کی بہت اچھی تھی بلکہ بہت پیاری بھی تھی۔
वो चाय पीते हुए भी नहीं सोचों में घूमती जब दरवाज़ा बजा। हरम ने कप टेबल पर रखा और हैरानगी से दरवाजे को देखते हुए सोचा कि शायद अम्मा और इरम हो, मगर वो इतनी जल्दी कैसे गई। इस वक्त इसे पता नहीं था कि आने वाले मेहमान इसकी ज़िंदगी में कैसा इनकलाब ले आएंगे। इसने दरवाज़ा खोला तो वहाँ खड़ी दो ख़वातीन ने इसे हैरान कर दिया। वही प्यारी सी मिस फ़रत इसके सामने थी और इनके साथ इनसे भी ज़्यादा प्यारी एक यंग सी खातून थी। खातून कहना तो शायद ज़्यादती हो, वो लड़की लगती थी। आप? हरम ने हैरान से होकर कहा। दरवाजे से हट गई। दोनों ख़वातीन अंदर आ गई। कैसी हो हरम? फ़रत ने इससे गले मिलते हुए गर्मजोशी से पूछा। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हो रही है मेरी दोस्त शिज़ा। इरम कहाँ है? इन्होंने पूछा। वो मार्केट गई हैं अम्मा के साथ। आए आप अंदर आएँ। वो इन्हें लिए वे अंदर की तरफ बढ़ गई। आप बैठे, मैं कुछ लाती हूँ। वो उठने लगी। अरे नहीं, तुम बैठो। ये बताओ इरम कब तक आएगी? कुछ कह नहीं सकती, देर भी हो सकती है। इसने सादगी से बचा। अच्छा, फ़ोन है इसके पास? इन्होंने पूछा। हरम ने इस बात में सर हिला दिया। अच्छा, मैं इसे कॉल कर लेती हूँ। वो बैग में से सेल फ़ोन निकाल कर बाहर की तरफ बढ़ गई। और क्या करती हो हरम? खूबसूरत सी लड़की जो अब तक खामोश थी पहली बार बोली। बिलाशुबा इसकी आवाज़ भी बेहद प्यारी थी। कुछ भी नहीं, घर में होती हूँ। हरम ने पेशानी पर आए बाल कान के पीछे हट से। आप क्या करती हैं? पढ़ती हैं? इसने जो आपन पूछा। शीज़ा बेसाख्ता खिलखिला कर हंसी थी। अरे नहीं भी, मैं पढ़ चुकी हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, इसने बताया। हरम की आंखों में बेसाख्ता हैरानी उतर आई। लगता नहीं है, इसने बेसाख्ता कहा। 6 माह हुए अभी, शीज़ा ने कहा। ओह तभी। हरम ने सर हिलाया। इसी वक्त फरहत भी अंदर आ रही है। मैंने कहा जितनी जल्दी हो सके पहुँचो तुम, इन्होंने बैठते हुए बताया। अच्छी बात है, आप प्लीज़ बैठे, मैं कुछ लाती हूँ। हरम कहती हुई देरी से बाहर निकल गई। कहो शीज़ा। फ़रत ने दाँत लेने वाले अंदाज में शीज़ा को देखा। लड़की तो अच्छी है और नरम मजाज भी, शीज़ा ने तारीफ़ की। बस ठीक है, बाकी मैं देख लूँगी, फ़रत ने हतमी अंदाज में कहा। शीज़ा ने सर ला के इर्द गिर्द का जायज़ा लेना शुरू किया। गो के सामान ज़्यादा बेश कीमत नहीं था, मगर हर चीज़ से सलीका टपक रहा था और सुथराई भी सारी लग रही थी। थोड़ी देर बाद हरम चाय लेकर आ गई। अरे तुम क्या हमारे साथ नहीं पियोगी? फ़रत ने पूछा। नहीं, मैंने अभी पी है, इसने मुस्कुरा कर बताया। कुछ देर बाद वो चाय पी कर फारिग हुई थी कि इरम और अम्मा आ गई। मिलने मिलाने के बाद इरम तो वहीं जम गई। अम्मा दोपहर के खाने के लिए सब्ज़ी लेने चलती तो हरम सब शॉपिंग बैग्स उठाकर दूसरे कमरे में आ गई। अम्मा वापस लौटी तो हरम सब चीज़ें उठाकर किचन में आ गई। इनके जाने के बाद हरम खाना बनाकर वापस लौटी तो इरम और अम्मा के परेशान और शशोपन में मुबतला देखकर चौंक गई। क्या बात है इरम? इसने इसके पास बैठते हुए पूछा। कुछ नहीं, कोई बात नहीं। इसने सर झटक कर चेहरे के तासरात बदले। नहीं, कोई बात तो है अम्मा, आप बताएं। मैंने कहा ना कुछ नहीं है। अम्मा प्लीज़ इसे बताएं कि कोई बात नहीं है, इरम ने इस पर कदरे गुस्से से कहा तो हरम ने इसे घूरा। ये धुआं सा कहाँ से उठता है? वो इसका अंदाज तंजिया हुआ। इरम ने लब भेज कर इसे देखा। कहा ना कुछ नहीं है। वो पैर पटक कर बाहर की सिमत निकल गई। अम्मा ने भी खामोशी ओढ़ रखी थी। हमने भी दोबारा नहीं पूछा, मगर रात को जब सफ़ीर का फ़ोन आया और मुस्कुराते चेहरे के साथ सीने चढ़ती ऊपर चली गई तो अम्मा के पास आ बैठी। अम्मा, मैं आपको सुबह से परेशान और उलझा हुआ सा देख रही हूँ, प्लीज़ बताएं ना क्या बात है। बात ही ऐसी है मेरी बच्ची, इन्होंने तस्बीह के दाने गिराते हुए मध्यम सी आवाज़ में कहा। सब ठीक तो है ना? इसने परेशानी से पूछा। हाँ सब खैर है। वो जो आज बच्ची आई थी फरहत के साथ, जी, इसने बताया। वो अपने भाई का रिश्ता लाई थी तुम्हारे लिए। इन्होंने बड़े सुकून से इसके सर पर बम फोड़ा। हरम की आंखें फैल गई। क्या? लड़का इकलौता है, पढ़ा लिखा, ख़ानदान भी अच्छा खासा अमीर है, इन्होंने बताया। तो फिर यहाँ क्या लेने आई थी? अपने जैसे अमीरों में कर लेते, हरम ने तलखी से कहा। हाँ कर तो ले, मगर एक ख़राबी है, बल्कि ख़राबी क्या, मैं तो इसे किस्मत का खेल ही कहूँगी। वो अफसरदा सी सांस भर के बोली। क्या ख़राबी है? इसने कदरे बेताबी से पूछा। लड़का पहले से शादीशुदा है, इसने नज़रें चुराते हुए कहा। हम के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। तो दूसरी शादी क्यों करे? वो हैरान थी। पहली बीवी की वफ़ात हो गई, बच्ची है छोटी सी, बल्कि सिर्फ चंद दिनों की। ओ तो बेटी के लिए कर रहा है शादी? वो तंजिया मुस्कुराई। नहीं हरम, मुझे शीज़ा ने खुद बताया था कि इसका भाई शादी के लिए नहीं मानता। बच्ची का क्या है, पली जाएगी गवर्नेंस के हाथों, मगर शीज़ा चाहती कि कोई ऐसी हो जो बच्ची को अपनी बेटी समझ कर पाले। वो इसे आया के हवाले नहीं करना चाहती। जहाँ तक अपनी क्लास अपने तबके में शादी की बात है तो तुम्हें भी पता होगा कि वो लड़कियाँ इन झंझटों में नहीं पड़ना पसंद करती। इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बात मुकम्मल की। और ये खुदा न खास्ता कोई ऐब नहीं है, इन्होंने धीमे से कहा। तो आप क्या चाहती हैं? हरम ने बड़े हौसले से कहा। शीज़ा तो कह रही थी कि अगर आप राज़ी हैं तो इरम के साथ ही सादगी से निकाह कर लेंगे, इन्हें कुछ नहीं चाहिए। फ़रत भी बड़ी वकालत करी थी, कह रही थी कि आंटी इसमें कोई ऐब नहीं है, माशाल्लाह पूरे हाथ पैर का जवान जहान मर्द है। मुझसे इरम ने कहा था कि हरम के लिए कोई अगर रिश्ता हो तो ज़रूर बताऊँ। मुझे हरम बिल्कुल बहनों की तरह अजीज़ है। मुझे लगा कि इसकी खुशकिस्मती होगी अगर वो शीज़ा की भाभी बन जाए। वो तो गारंटी भी दे रही है कि सब कुछ हमारी मर्ज़ी का होगा, इनकी कोई डिमांड्स नहीं होंगी, वो कह रही थी। और हरम के ज़हन में सिर्फ दो लफ्ज़ ही गूंज रहे थे, सादगी से निगाह और नो डिमांड्स। आप जो चाहती हैं वही होगा अम्मा, मैं आपकी रज़ा में राज़ी हूँ। हरम ने इनकी गोद में चेहरा छिपा लिया। इन्हें बेसाख्ते इसके सर पर बूसा दिया था। इनकी साबर बेटी की आजमाइश ख़त्म होने को थी, मगर कौन जानता कि आजमाइश ख़त्म होने को थी या शुरू। रब के राज इसकी रज़ा के बगैर कौन जान सकता।
آپ کو لگتا ہے کہانی بڑی ٹپیکل سی ہے، مجھے بھی یہی لگا تھا، مگر ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا جیسے ہمارے اندازے ہوتے ہیں۔ میری طرح آپ کو بھی لگا ہوگا اب دونوں کی شادی ہو جائے گی، سب تھوڑے سے اکڑو ہوں گے، مگر جب وہ ہیروئن صاحبہ کی بے لوث خدمت و صبر دیکھیں گے تو دل نم پڑ جائے گا، یوں قارئین ایک اور ہیپی اینڈنگ سے محظوظ ہوں گے۔ یہ سب ہمارے اندازے ہیں، اور میں نے کہا نا کہ اندازہ ہر بار اچھا رزلٹ دے ضروری نہیں ہے۔ کہانی کس طرح مختلف ثابت ہوئی میرے لیے اور آپ کے لیے، آئیے دیکھتے ہیں، چلتے رومان اور حرم کے پاس۔ اچھا، رائٹر صاحبہ نے اندر ہی نوٹ لکھ دیا کہانی کے۔ چلو دیکھ لیتے ہیں کیسی یہ کہانی مختلف ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا شیزا، مجھے تمہاری کوئی فضول بات نہیں سننی۔ وہ تو شادی کا موضوع سنتے ہتے سے اکھڑ گیا۔ او بھائی آپ پہلے پوری بات تو سن لیں میری، وہ چلا کر الٹ پڑی۔ مجھے تمہاری بے وقوفانہ باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں، مزید خفا ہوا۔ شیزا نے بے بسی سے فہد کو دیکھا اور اس کے پہلو سے اٹھ کر رومان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ شادی تو آپ کو کرنی ہے نا، آج نہیں تو تم سے کس نے کہا مجھے شادی کرنی ہے؟ وہ الٹا پڑ گیا، اب کی بار فہد بیچ میں کود پڑا۔ بھائی جان پلیز، کیا آپ کو ویران زندگی گزارنی ہے؟ نہیں نا، تو پھر کیا حرج ہے شیزا کی بات ماننے میں؟ اس نے تحمل سے کہا۔ نہیں فہد پلیز، میں بھی ذہنی طور پر بالکل تیار نہیں کسی نئے رشتے کو بنانے کے لیے۔ وہ سخت اپسیٹ نظر آ رہا تھا۔ مجھے پتہ آپ تیار نہیں ہیں، مگر یہی صحیح وقت صحیح فیصلہ لینے کا۔ اگر آپ اسی ٹینشن میں رہیں گے تو آپ تو پاگل ہو جائیں گے۔ اور لائبہ کا کچھ سوچا آپ نے؟ فہد نے سنجیدگی سے کہا۔ رومان نے سختی سے لب بھینچ لیے۔ ابھی سارا کو کہتی نہیں کتنے ہوئے ہیں؟ وہ اذیت سے بولا۔ تو آپ کوئی خدا نہ خواستہ بیوہ تو نہیں ہے جس کے لیے عدت پوری کرنا لازم ہو؟ شیزا حسب عادت بنا سوچے سمجھے جھٹ سے بولی۔ اتنی کریٹیکل سچویشن میں فہد کو ہنسی آ گئی۔ گل تو صحیح کی تھی۔ رومان بھائی آپ مجھے صرف ایک بات کا جواب دیں، کیا آپ لائبہ کو بھی اپنی جیسی زندگی دینا چاہتے ہیں؟ فہد کے سوال نے رومان کو سوچ اور یادوں کی وادی میں دھکیل دیا۔ لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ آنے والی لڑکی سے ماں بن کے پالے گی؟ اس نے جرا کی۔ اچھا سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ بچوں کے جھنجھٹ میں نہ پڑنے کے چونچلے اپر کلاس کی لڑکیوں کے ہوتے ہیں۔ مڈل کلاس کی لڑکیاں عمومی طور پر سمجھوتا کرنا چاہتی ہیں، یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، اس نے رد کیا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، یہ کوئی کرائٹیریا باقی نہیں ہے، لیکن بہرحال ایسا ہوتا ہے۔ تو پھر تم دونوں کیا چاہتے ہو؟ وہ جیسے عاجز آ گیا۔ آپ ہاں کر دیں۔ شیزا کا لہجہ حتمی تھا اور بے بس سا ہاں میں سر لا گیا، مگر وہ اندرونی طور پر اس قدر ڈسٹرب تھا کہ حسان کو بتائے بغیر نہ رہ نہ سکا۔ حسان اس کا بہترین دوست تھا اور اسے کبھی اس نے کچھ نہیں چھپایا تھا۔ دیکھ رومان، پریشان ہونے سے مسائل حل نہیں ہوتے، مجھے یہ بتاؤ اس لڑکی کا حدود وربا کیا ہے؟ شیزا بتا رہی تھی کہ گریجویٹ اور بہت نرم مزاج کی سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ یہ تو ٹھیک علامات ہے، مگر تم آخر کس قسم کے تحفظات کا شکار ہو؟ وہ الجھ گیا۔ بس یہی سوچ رہا ہوں کہ اگر وہ ایسی ثابت نہ ہوئی تو اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ تجھے ایک عام سی حقیقت بتاؤں، بلکہ تو اسے کامن سینس ہی سمجھ۔ یہ جو مڈل کلاس لڑکیاں ہوتی ہیں نا، مرتی ہیں دولت کے پیچھے، امیروں پر ان کی رال بڑی جلدی ٹپک پڑتی ہیں۔ اور تو خیر سے ہینڈسم پلس امیر ہے، تو تجھے دیکھ کے تو اس کے حواس ہی جواب دے جائیں گے، مگر آج تجھے ایک پتے کی بات بتاؤں تو اسے اس کی اوقات میں رکھنا۔ یا کرنا شود دو شود تو ایویں تیرے وغیرہ ہوندے جڑے نا اپنے پیچھے اپنی بڈھی دے پیچھے اننے رن مرید بنے ہوندے تے دوجیاں نوں کیسے مشورے دے رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ رومان کی پیشانی پہ شکن آ گیا۔ مطلب دیکھ نا، وہ چاہے کہ تو اس پر بے تحاشا پیسہ لوٹائے، آفٹر آل وہ تیری نئی میری بیوی ہوگی، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اس کی پہلی شادی ہے، دوسری تو تیری ہوگی نا۔ مجھے تمہاری فلاسفی بہت عجیب لگ رہی ہے حسان، اور سوری ٹو سے مگر اس وقت تم بڑے مین لگ رہے ہو۔ وہ صاحب کوئی سے بولا۔ حسان برا ماننے کی بجائے ہنس دیا۔ تیرے بھلے کو کہہ رہا ہوں یار، یہ لڑکیاں بڑی عجیب ہوتی ہیں، کوئی تو وجہ ہے جو وہ تجھ سے شادی پر تیار ہے۔ دیکھ تیری دوسری شادی ہے اور تو ایک بچے کا باپ بھی ہے، تجھے کیا لگتا ہے کیا ریزن ہے؟ آف کورس پیسہ میری جان، پیسہ۔ حسان طنزیہ مسکرایا اور رومان نے بے یقینی سے دیکھا۔ کیا پیسہ اتنا میٹر کرتا ہے؟ آف کورس کرتا ہے، خاص طور پر ان لوئر ایجز کے لیے۔ حسان نے لاپرواہی سے شانے چھٹکے، رومان نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ زہر لگتے ہیں مجھے ایسے لانتی قسم کے دوست۔ ارم نے جب سے حرم کی ہاں کے بارے میں سنا، وہ اسے سخت خفا تھی اور صبح سے تو اس کی بات کا جواب بھی نہیں دے رہی تھی۔ حرم نے بھی اسے چھیڑنا مناسب نہ سمجھا۔ اماں نے کل باقاعدہ طور پر رومان کو ہاں کر دی تھی، شاید اسی لیے ارم اتنی سختی سے ناراض نظر آ رہی تھی۔ سارے دن اس کی خاموشی جھیلنے کے بعد وہ رات میں جب سونے کے لیے لیٹی تو حرم سے رہا نہیں گیا۔ تم مجھ سے خفا ہو؟ نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ ارم کا لہجہ اکھڑا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ آ رہی ہے ارم کہ تم کس بات کو لے کر اس طرح کا رویہ اپنائے ہوئے۔ نہیں تمہیں سمجھ ہی تو نہیں آ رہی، کیوں کی تم نے ہاں؟ آخر کمی کیا تم میں؟ تم اس شخص کی دوسری بیوی بننے پر تیار ہو؟ ارم پھٹ پڑی تھی۔ حرم نے بڑے سکون سے اس کی بات سنی۔ وہ پہلے ذہنی طور پر تیار تھی ارم کی اس قسم کے سوالوں کے لیے۔ پہلی بیوی بنانے پر کوئی تیار نہیں، میں نے سوچا دوسری بن جاؤں۔ حرم نے صفاقی سے جیسے اپنے بکھے ادھیر ڈالے۔ یہ تم کہہ رہی ہو؟ ارم کی آنکھیں پھیل گئی۔ تو اور کیا کہوں؟ اماں بتا رہی کہ لڑکا اچھا خاصا خوبصورت ہے، امیر تو وہ ہے ہی، تو مجھے اور کیا چاہیے؟ وہ لاپرواہی سے کندھے چھٹک کر بولی۔ تم اتنی مادیت پرست کب سے ہو گئی ہو؟ ارم کو بے حد صدمہ ہوا۔ او ہو ارم، اس میں مادیت پرستی کہاں سے آ گئی؟ ایک لڑکی کو اور چاہیے کیا ہوتا ہے؟ اس نے سر جھٹکا رخ پھیر کر لیٹ گئی۔ وہ ایک بچی کا باپ ہے، ارم نے قدرے بلند آواز میں سے یاد دلایا۔ پتہ ہے مجھے، اس کا اطمینان برقرار تھا۔ آخر تمہیں شادی کروانے کا اچانک سے اتنا شوق کیوں اٹھ رہا ہے؟ اس نے سکون سے کہا۔ وہ جھلا گئی۔ تمہاری شادی دیکھ کر، اس نے سکون سے کہا۔
او تو یہ بات ہے، تم فرار چاہ رہی ہو یہاں سے؟ ارم کا لہجہ اس پر کھوج لگاتا ہوا تھا۔ ہاں میں یہاں سے فرار چاہتی ہوں، میں تھک چکی ہوں ریجیکٹ ہو کر، میں اکتا گئی ہوں لوگوں کے سوالات سے، اور مجھے اپنی ماں کی بے بسی سے ڈر لگتا ہے۔ حرم کا لہجہ اور آواز پھینکی، ارم بے ساختہ اس سے لپٹ گئی، دونوں کی مدھم سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ آؤ جانچ لیتے ہیں درد کے ترازو پر کس کا غم کہاں تک ہے، شدتیں کہاں تک ہیں، کچھ عزیز لوگوں سے پوچھنا تو پڑتا ہے آج کل محبت کی قیمتیں کہاں تک ہیں۔ ایک شام آ جاؤ کھل کے حال دل کہہ لے، کون جانے سانسوں کی مہلتیں کہاں تک ہیں۔ دونوں شادیاں بہت خیر و اسلوبی سے ہو گئی، اماں بے حد خوش تھی۔ ارم سفیر کے سنگ رخصت ہوئی، حرم رومان کے ساتھ اس کے بڑے سے محل میں جیسے گھر میں آ گئی۔ شیزا اسے بہت خوبصورتی سے سجے بیڈ روم میں چھوڑ گئی، وہ تھکی ہوئی تو تھی ہی مگر اس وقت بہت اشتیاق سے کمرے کا جائزہ لینے مگن تھی جب آہستگی سے دروازہ کھولا گیا۔ حرم کی نگاہ بے ساختہ دیوار سے ہوتی ہوئی کھلنے والے دروازے پر مرکوز ہوگی۔ ایک دراز خامہ شخص دربارے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے پلٹا تو بھی حرم کی نگاہ اسی پر جمی تھی، ایک مجسمے کی طرح یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا قد لمبا تھا اور رنگت سرخ و سفید، چمکدار بھوری آنکھیں اور سیدھے بھورے بال جن میں کہیں کہیں سنہرا پن جھلکتا تھا۔ اسے دیکھ کر حرم کے ذہن میں بس ایک ہی لفظ آیا تھا، وجیع و شکیل۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ حرم کو اپنی خوش قسمتی پر یقین آنے لگا، بلکہ شاید اپنی لمیٹڈ لائف میں رہتے ہوئے بھی اسے اعتراف تھا کہ اس نے شاید ہی کبھی اتنا ہینڈسم مرد دیکھا ہو۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا اس کے نزدیک آ کر کراؤن سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ حرم، اس کی بھاری اور گمبھیر آواز ابھری تھی۔ حرم کی دھڑکن بڑھ گئی۔ آپ چینج کر کے ایزی ہو جائیں پھر بات کرتے ہیں۔ اس کا لہجہ دھیما مگر تحکمانہ تھا۔ حرم کو چند سیکنڈ لگے اس کی بات سمجھنے، پھر وہ خود کو سنبھال کر اٹھی اور آہستگی سے چلتی ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بڑھ گئی۔ اس نے ہاتھوں میں پہنی چوڑیاں اتارنا شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ احتیاط سے چوڑیاں اتارنے کے بعد اس نے ہاتھوں میں پہنی انگوٹھیاں اتارنا شروع کر دی تھی۔ مہندی سے بھرے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے ارم کی کتنی بے ساختہ شوخیاں اور مانی کی شرارتیں یاد آنے لگی۔ اس نے زور سے آنکھیں میچتے اندر اٹھتے شور کو دبایا اور دوپٹے پر لگی پینیں اتاری۔ اب وہ دوپٹہ اتار کر سینے پہ پھیلا چکی تھی، کانوں اور گردن میں پہنے جانے والے زیور رات اتار کر دراز میں رکھے اور باتھ روم کی سمت بڑھ گئی۔ 20 منٹ بعد جب وہ واپس آئی تو شاور لے چکی تھی، بالوں کو تولیے میں سمیٹے لائٹ پنک کلر کے شلوار سوٹ میں وہ دھلے دھلائے چہرے کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ اسپاٹ چہرے کے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھ کر اس نے بال سلجھائے۔ وہ خود پر رومان کی جمی نگاہ محسوس کر سکتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ان نگاہوں میں اس کے لیے کوئی جذبہ نہ تھا، بالکل نارمل سا انداز جیسے ہم کسی معمول کے منظر پر نگاہ دورائیں اور اس میں کچھ نیا نہ پا کر نگاہ ہٹا لی جائے۔ اب وہ شاید اس سے کچھ کہہ رہا تھا، حرم اس کے الفاظ کو سمجھنا چاہ رہی تھی مگر اسے بس رومان کے ہلتے لب دکھائی دے رہے تھے۔ وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا۔ حرم کو یک لخت اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہونے لگا۔ اس کا احساس کمتری پوری طرح اسے اپنے گھیرے میں لے چکا تھا۔ بہت خوبصورت تو نہیں تھی مگر قبول سرو ضرور تھی، مگر اس پل اسے لگ رہا تھا وہ رومان لشاری کے سامنے کچھ بھی نہیں مگر کہ ناقابل قبول تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کاش وہ وہاں سے بھاگ سکتی۔ ایک دم بڑی سی سلائڈنگ ونڈو پر ٹپ ٹپ بوندیں برسی تھی اور پھر تیز بارش شروع ہو گئی۔ بارش بھی کیا نعمت ہے رب کی، بارش کوئی سی بھی ہو ہمیشہ دھرتی کی ضرورت ہی ہوتی ہے، مگر فرق ہوتا ہے بارش میں بھی۔ باہر برسنے والی بارش بہت پرجوش تھی اور ٹھنڈی، اور اندر برسنے والی بارش بہت ہی مدھم تھی، آہستہ اور دہکی ہوئی آگ کی مانند۔ اس میں اس کا سارا وجود جل جانے کو تھا۔ بارش تھم گئی، رات بیت گئی اور دن نکل آیا، چمکدار اور سنہرے دن جس نے رات کی تاریکی کو نکل لیا۔ اور سنہرے دن میں چمکتے ہوئے درختوں کو دیکھتے ہوئے حرم نے بیڈ پر دراز اس مرد کو دیکھا جسے دیکھ کر اسے صرف ایک ہی لفظ یاد آیا تھا، بڑھتا ہوا مرد۔ ایسا مرد جو ہر لحاظ سے بڑھتا چاہ چکا تھا، بڑھتے ہوئے جذبات، بڑھتے ہوئے احساسات، معمول کا انداز، سرد مہری کی انتہا تھی اپنے صرف ضرورت ہونے کا احساس۔ وہ نہیں جانتی تھی ان سب پر حاوی صرف ایک ہی جذبہ، احساس کمتری، اور اس احساس نے جیسے اس کے اندر تک دھکا ڈالا۔ ابھی تو سفر کا آغاز تھا مگر ابھی سے اس نڈھال ہو کر گر پڑی تھی۔ کہا جاتا ہے مرد ہر نئی عورت کے پہلو میں بیٹھ کر نیا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ کہاوت صحیح بھی تھی تو کم از کم رومان لشاری کے لیے نہیں۔ ناشتے کی میز پر شیزا اور فہد بھی موجود تھے۔ سارا کی وفات کے بعد سے شیزا یہیں تھی اور وہی ننھی لائبہ کو سنبھال تھی۔ گڈ مارننگ حرم، شیزا نے مسکراتے ہوئے اسے وش کیا۔ صبح بخیر، وہ ہلکے سے مسکرائی، رومان کو فہد کے ساتھ آتے دیکھ کر آنچل سر پر ڈالنے لگی۔ یہ جانے بغیر کہ ان دو بھوری آنکھوں میں کیسی حیرت اتر آئی تھی۔ تمہیں میرے بھائی کیسے لگے حرم؟ شیزا شرارت سے مسکرائی تھی، جواباً وہ آہستہ سے سر جھکا کے اس کی شرمیلی ادا پر سب حیرت زدہ رہ گئے۔ شیزا بے ساختہ کھلکھلائی، رومان بھائی آپ کو حرم کیسی لگی؟ اس کا جواب تو مجھے مل گیا۔ اب کہ وہ رومان کے سر ہوئی، رومان نے ایک سپاٹ نظر اپنے پہلو میں بیٹھی حرم پر نگاہ دوڑائی جو طاؤس شلوار کرتا میں اس کے مقابل اور بھی عام لگ رہی تھی۔ فضول باتیں مت کرو شیزا، ناشتہ شروع کرو۔ اس کا لہجہ سرد تھا، حرم کے اندر تک اس کی چرت مہری اتر گئی، ایک زہریلی سوئی ٹھک سے اس کے دل میں پیوست ہو گئی۔ اس نے صبر اور برداشت کا پہلا سبق پڑھ لیا تھا۔ بغارت جانا ہوگا تو ہم دشت کے باسی ہیں اے شہر کے لوگوں، یہ روح پیاسی ہے ورثے میں ملی ہے۔ دکھ درد سے صدیوں کا تعلق ہے ہمارا، آنکھوں کی اداسی ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ لائبہ سے اسی شام اس کی پہلی ملاقات ہو گئی۔
हुई थी। शीज़ा बहुत मान और प्यार से सारा घर और लाइबा इसके सपुर्द करके अपने घर सुधारी तो, और हरम तो लाइबा को देख के दंग रह गई। वो तो अपने बाप से भी बढ़कर खूबसूरत थी और हरम ने किसी का भी ख्याल किए बगैर इसे बेसाख्ता और बेइख्तियार इतना चूमा कि वह कसमस आने लगी। जोशो खुशी के मिले जुले एहसास से इसका रंग सुर्ख पड़ा हुआ था। ये कितनी प्यारी है शीज़ा आप भी। वो मुस्कुराई थी। शीज़ा जो इसके इतने बेसाख्ता रवैये पर हैरान सी थी, बेसाख्ता सुकून महसूस करके मुस्कुराई। बहरहाल तुम्हारी बेटी है हरम। इसने हरम को कितना मान दिया था। जी मेरी बेटी। हरम ने लाइबा को सीने से खींच लिया। शीज़ा ने दाद देने वाले अंदाज में रुमान को देखा जो खुद भी हैरत की जद में था। ओके जानी, मैं चलूँ। शीज़ा इससे अलविदाई मुलाकात के बाद रुखसत होगी। कुछ देर बाद रुमान भी सजा सजाए गाड़ी लेकर निकल गया। वो बौखलाई सी फिरने लगी। इसने सारा घर देख डाला। इतना बड़ा और इतना खूबसूरत घर के वो दंग सी रह गई। हैरत इसे इस बात की थी कि क्या इतने बड़े घर में वो तन्हा रहेगी। वो लाइबा को लेकर बैठी थी जब जीनत इसके पास आ गई। जीनत इस घर की बहुत मुलाजमा थी जिसके ज़िम्मे तकरीबन सभी काम थे। वो ढेर उम्र खातून थी। बीबी खाना तैयार है, लगाऊं? नहीं आप जाएं, लाइबा के पापा आएंगे तो ही लगाइएगा। इनका आने जाने का कोई वक्त नहीं है। इसका लहजा स्पार्ट था। हरम ने किस कदर चौंक कर इसे देखा। जैसा मैंने कहा वैसा ही कीजिए। जी। वो कुछ भी और कहे बगैर उठ गई। महरूमियाँ हर इंसान की ज़िंदगी में होती हैं। बाज़ इंसान इनसे समझौता कर लेते हैं, इन्हें अपना नसीब समझ कर सब्र कर लेते हैं, और बाज़ इन्हें बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, सारी ज़िंदगी का रोग बना लेते हैं। ऐसी कुछ महरूमियाँ हरम और रुमान की ज़िंदगी में भी थी। हरम कुछ इतनी बहुत सी महरूमियाँ थी इस मासूम लड़की की ज़िंदगी में। सबसे पहले बाप की महरूमी। महज 17 साल की उम्र में यतीम होना किसी इससे बड़ी महरूमी है। ज़रा होश संभला तो इर्द गिर्द मौजूद नज़रों ने एहसास दिलाना शुरू किया वो खूबसूरती से महरूम थी। वो खूबसूरती जो किसी भी लड़की का सबसे ज़रूरी जो समझा जाता है, शायद समझा नहीं चाहता, बल्कि ये तो माशरे का बनाया हुआ क्राइटेरिया है। सोने पे सुहागा इसके मतसार इरम बहुत खूबसूरत थी। सुर्ख और सफ़ेद रंगत और खूब चमकदार आंखें लिए वो इस हर किसी की तवज्जो का मरकज़ बनने की सलाहियत रखती थी। हरम के लिए आने वाला हर प्रपोजल खुद ब खुद इरम की तरफ मुंतकिल हो जाता है। इस कमी ने इसके अंदर एहसास कमतरी पैदा करने में बुरा किरदार अदा किया। ऐसा नहीं था वो इरम से जेलस थी, मगर इर्द गिर्द एहसास दिलाने वाले इतने थे कि वो न चाहते हुए भी सोचने पर मजबूर हो जाती। गंदमी रंगत, आमसी काली आंखें, छोटा सा नाक और कदरे उभरे हुए अनाबी होंठ। वो बहुत खूबसूरत तो नहीं मगर पुरकशिश ज़रूर थी, और इस कशिश में किसी हद तक हाथ इसके स्याह और ब्राउन इम्तजाज के करली बालों का भी था, जो सर से बिल्कुल सीधे थे मगर कंधों तक जाते जाते घुंघराले हो जाते थे। कभी कभी वो आईने के सामने खड़े होकर सोचती कि इसके चेहरे पर ऐसा कुछ नहीं था जो किसी को मतवज्जा करने का बायस बनता। वो लशावरी तौर पर हर किसी से कटने लगी। पता नहीं कैसी ज़िंदगी थी, बेरंग बेमकसद। ये शायद इसे लगता, कभी कभी तो इसे लगता वो ज़िंदगी में शायद ही इस इंतज़ार में मर जाएगी कि आम नॉर्मल लड़कियों की तरह वो भी ज़िंदगी गुजार सके। आम नॉर्मल लड़की जिसकी ज़िंदगी शादी से शुरू होकर अपने घर तक ख़त्म हो जाती है। शायद वो आम लड़की नहीं थी। रोमान लिशारी से शादी सरासर एक फ़रार था। घुटे हुए तंग नज़र माशरे से एक फ़रार, जहाँ हर दूसरे शख्स को ये टेंशन थी कि इसकी शादी क्यों नहीं हो रही। जब अम्मा ने इसे रुमान की बाबत दरियाफ्त किया तब इसके दिमाग में कतई तौर पर वो कुछ नहीं था जो इसने इरम से कह डाला। वो सिर्फ इरम को टालने के लिए एक जवाब था। मगर रुमान लिशारी से शादी इसकी ज़िंदगी का सबसे अजीब वाक़या, बल्कि हादसा कहना ज़्यादा बेहतर होगा, साबित हुई थी। ये सब इतना हैरत अंगेज़ था कि वो बहुत दिन तो समझ ही नहीं पाई कि इसके साथ ये हुआ। अजीब था वो शख्स अपनी ज़ात में, मगर इसे बड़ी शिद्दत से अपनी जानिब खींचने वाला। ये इंसान हर लिहाज से अजीब था। हरम को वो खुद से इतने फासले पर लगता है कि इसे लगता है वो सदियों बाद भी इस तक ना पहुंच पाएगी। इतनी दूर था वो मशरिक थी तो रुमान मगरिब। वो इलिट क्लास का बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड बंदा, जिसके अफ़ालो अमाल बड़े वेल मैनर्ड और मैयर्ड थे। वो जितना खूबसूरत था इतना ही सर्द मजाज था, और जितना सर्द मजाज था इतना ही बेनियाज। वो बोलता नहीं था बल्कि हुक्म देता था। होते हैं बाज़ लोग जिन्हें खुदा बड़ी मेहनत से बनाता है और जिसकी किस्मत बड़ी रिच होती है, वो हर लिहाज से माला माल होते हैं। रुमान लिशारी भी दुनियावी नेमतों से माला माल ऐसा ही एक इंसान था। हरम को हैरत होती वो क्यों आ गई थी इसकी ज़िंदगी में। इस महल में इसकी जगह कहाँ थी। रुमान लिशारी तो शहज़ादा था, और इस शहज़ादे के लिए तो कोई मलका ही होनी चाहिए थी। वो कहाँ से आ गई। हरम आसिफ तो इसकी कनीज़ बनने के काबिल थी। हरम इसे बड़ी हसरत से देखते हुए सोचती थी। नासुदगियों का एक तवील सिलसिला था जो इसकी ज़िंदगी में जहर घोलता रहा था, और अब भी घोल रहा था। रुमान लिशारी के सामने इसका एहसास कमतरी और भी बुरी तरह उभर कर सामने आ जाता। ठंडे पानी लेके आगे बैठी थी, पानी बेचारा गर्म हो गया बड़ा बड़ा। वो इसका सामना करने से कतराती थी। यूं भी वो इसे बहुत कम मुखातिब होता था, बल्कि हकीकत तो ये थी कि हरम खुद महसूस करती हुए इसे नज़रअंदाज करता था। अलबत्ता कभी कभार इसे लगता बड़ी गहरी और जांचने वाली निगाहों से इसका जायज़ा लेता था। शादी के 11वें दिन वो दूसरी बार अम्मा की तरफ गई थी। हर तरह से इनकी मुकम्मल तसल्ली कराई थी कि वो बहुत खुश हैं, घर में सब ठीक है, रुमान बहुत अच्छा है, इसका बेहद ख्याल रखते हैं। ख्याल पर जोर देते हुए इसकी आंखों में न जाने क्यों ढेर सारा धुआं उतरा है। इसका अंदर को लाने लगा। इसने इरम को
دیکھا جسے سفیر کی محبتوں نے بے تحاشا حسین اور مغرور کر دیا تھا کہ اس پر نگاہیں نہ ٹھہرتی تھی اور اس کے اندر کچھ مزید سناٹے اتر آئے، وہ جیسے کچھوے کی مانند اور کچھ اور بھی اپنے خول میں سمٹ گئی۔ اسے لگتا وہ شہزادے کے ہاتھ آئی کہ نیز ہے جس پر اپنی تیر اندازی کی مشق کرتا رہتا اور ہر زہریلا تیر، ہر سوئی جیسے اس کے دل کو اپنے زہر سے نیلا کرتی جا رہی تھی۔ اس شام وہ گھر واپس لوٹی تو پہلے سے زیادہ خاموش، افسردہ اور کنودی ہو چکی تھی۔ خلاف توقع رومان گھر پر ہی تھا اور اس سے زیادہ خلاف توقع لائبہ اس کی گود میں تھی۔ یہ بھی رومان کا حکم تھا کہ وہ لائبہ کے بغیر ہی اپنی والدہ کے گھر جائے۔ السلام علیکم، اس نے آہستگی سے سلام کیا۔ رومان نے جواباً صرف سر ہلانے پہ اکتفا کیا۔ حرم کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ لائیں، اسے مجھے دے، تنگ تو نہیں کیا اس نے؟ اس نے ہینڈ بیگ ایک طرف ڈالتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھائے۔ رومان نے کچھ کہے بنا اسے لائبہ تھما دی۔ حرم نے بے ساختہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس نے نوٹ نہیں کیا کہ رومان نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ زینت بی بی، اس نے ملازمہ کو پکارا، فوراً حاضر خدمت ہوگی۔ آپ نے اس کو فیڈر دیا؟ جی، اس نے سر ہلایا۔ اچھا، کھانے میں کیا؟ اس نے اگلا سوال داغا۔ وہی جو آپ بتا کر گئی تھی۔ ٹھیک ہے، کھانا لگواؤں؟ اس نے زینت کی بات کا جواب دے کر رومان سے پوچھا۔ وہ بے نیاز چینل سرچنگ کرتا رہا۔ حرم کو اپنے اعصاب کھنچے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ کھانا لگواؤں؟ اس نے دوبارہ ہمت کر کے پوچھا۔ اس نے اس پر نظروں کا زاویہ بدل کر اسے دیکھا۔ نظروں سے نظریں ملیں اور اس کی آنکھوں کا سارا سرد پن حرم آصف کے اندر اتر گیا۔ اس نے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا اور اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حرم ساکت بیٹھی اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ کھانا لگاؤں بی بی؟ زینت نے اسے متوجہ کہ اس نے انکار میں سر ہلایا اور لائبہ کے لے کر اٹھ گئی۔ رات میں لائبہ کو سلانے کے بعد اس نے اپنے رومان کے کمرے کے درمیانی دروازے کو کھولتی اندر آ گئی اور وہ بیڈ پر نیم دراز تھا اور ہاتھ میں موبائل تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے چونک کر دیکھا، نظریں دوڑائیں اور حرم کو دیکھ کر واپس پھیر لی۔ حرم کے قدم سست پڑنے لگے۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ اس نے بیڈ کے قریب آتے ہوئے بہت آہستہ اور ڈرے ہوئے انداز میں پوچھا۔ کس بات پر؟ اس نے چونک کر قدر ناگواری سے پوچھا۔ حرم کا حوصلہ پست ہونے لگا۔ مجھے لگا، کہتے ہوئے اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ اندازے لگانا اچھی بات ہے، مگر ہر بار ہر اندازہ ایکوریٹ رزلٹ دے، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولا، جہی بغیرتی کھولنی سی تو پھر نہ بیاہ کردا اودے نال۔ یہ واحد جملہ تھا جو ان 11 دن کی ازدواجی زندگی میں رومان نے بولا تھا اور اتنا لمبا تھا، کڑوا سیال پانی حرم کی آنکھوں میں جمع ہونے لگا۔ پھر آپ ایسی بات کیوں کریں؟ بہت ضبط کرنے کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو نکل اور اس کے آنسو نے رومان کو حیران کر دیا۔ اس نے فون سائڈ پر رکھا اور سیدھا ہو گیا۔ حرم پلیز بیٹھیے یہاں پر۔ اس نے ٹانگیں سمیٹ لی تھی۔ حرم آہستگی سے بیٹھ گئی اور اس کی نظر جھکی ہوئی تھی اور وہ بائیں ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو پہنچ رہی تھی۔ حرم ایکچولی میں شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ شیزا نے مجھے فورس کیا اور میں نے ہاں کی، کیونکہ اس گھر کو لائبہ کو آپ کی ضرورت ہے۔ وہ بہت تحمل سے بات کر رہا تھا جب حرم نے تیزی سے اس کی بات کرتا کی، لیکن آپ کو نہیں تھی۔ اس کے انداز میں یقین تھا۔ میں نے ایسا نہیں کہا۔ رومان نے بھویں اچکا کر فوراً اسے ٹوکا۔ وہ خاموشی سے فرش کو گھورتی رہی۔ اب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ نے ہاں کیوں کی تھی تو؟ رومان کا لہجہ طنزیہ تھا۔ حرم کے دل پر جیسے کسی نے برچھی اتار دی۔ اس نے زرد رنگت اور کپکپاتے لبوں کے ساتھ اسے دیکھا اور تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی، مگر اتنی تیزی سے رومان نے اسے ہاتھ کھینچ کر واپس بٹھا دیا۔ آپ میری بات کا جواب دیے بغیر نہیں جا سکتی۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ کیا جاننے کی خواہش ہے آپ کو؟ میں نے تو اسی طرح ہاں کی تھی جیسے ہر لڑکی کرتی ہے۔ وہ بے بسی سے کہتی رونے لگی۔ کسی بھی لڑکی کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ ایسے مرد کے ساتھ شادی کرے جو پہلے سے شادی شدہ اور ایک بچی کا باپ ہو۔ وہ بولا تھا، مگر نہ اس کی آواز بلند تھی نہ لہجہ بدلا تھا، صرف ایک ہوش تھی۔ حرم کا رونا بدتدریج بڑھتا گیا۔ رومان نے اضطراب سے دیکھا۔ آپ رو کر کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہیں؟ وہ چلایا تھا۔ جواباً وہ کچھ نہیں بولی۔ دونوں کے درمیان خاموشی کا ایک اذیت ناک وقفہ آ گیا، جس میں حرم کی سسکیاں گونجی تھی۔ حرم پلیز! اس کے لہجے میں طیش آ گئی۔ وہ ایک دم تیزی سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی درمیانی دروازہ پار کر گئی۔ اس کے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ رومان پر سوچ نظروں سے بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ حرم کا رویہ اس کے لیے حیرت انگیز تھا۔ ہن تو بچ کے آمبا لینے تیرے وغیرہ نے بیٹھے بٹھائے نے بڈھی مل گئی تو گھر تو باہر ہوئی جا رہے ہیں بلا وجہ۔ احسان کافی دنوں بعد اس کی طرف آیا۔ حرم کی طرف سے اسے بہت اچھا ریسیپشن ملا تھا، مگر جدید خراش کے سوٹ میں وہ سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے بڑی سنجیدہ دکھائی دیتی تھی۔ احسان نہ چاہتے ہوئے بھی اسے نوٹس کرنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ دونوں چائے پیتے ہوئے ایک فائل کو ڈسکس کر رہے تھے جب رومان کے سیل پر حرم کی کال آنے لگی۔ اس نے سیل کو ایک نظر دیکھا اور کال پک کرنے کے بجائے بلند آواز میں حرم کو پکارا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اندر آ گئی۔ جی آپ نے بلایا؟ وہ آ کے بڑھی۔ آپ کا فون ہے۔ اس نے سیل اس کی طرف بڑھا دیا۔ حرم نے قدرے حیرانی سے سیل پر جلتی بجھتی سکرین دیکھی، مگر حرم کا نمبر پہچان کے اس نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور فون لیے تیزی سے باہر کی سمت بڑھ گئی۔ احسان نے بغور اس کو نوٹس کیا تھا۔ رومان نے اس کے اس طرح دیکھنے پر بھویں اچکا کے اسے متوجہ کیا۔ ایک بات بتاؤ رومان، اس کے انداز میں تحقیق تھی۔ پوچھو۔ سارا بھول گئی تمہیں؟ اس کا انداز بڑا سادہ سا تھا۔ رومان کے چہرے پر اذیت کا سایہ لہرایا۔ کیسا ممکن ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ احسان خاموشی سے دیکھتا رہا۔ حرم کیسی لگی تمہیں؟ کس حوالے سے؟ وہ چونکا۔ ہر حوالے سے اچھی ہیں، اس نے ایک جملے میں نپٹایا۔ میں نے تو احسان ہی نا سب تو بڑی کھچ لگ رہی۔
اتنا احترام تم نے کبھی سارا کا نہیں کیا، حسان کے انداز میں چبھن دی۔ تو رومان کا انداز سپاٹ تھا، حسان یکلخت مسکرایا۔ ریلیشن کیسا آپس میں؟ اس کا سوال بڑا کاٹدار تھا، رومان کے چہرے پر ناگواری بکھری تھی۔ تم کیوں جاننا چاہتے ہو؟ تم نہیں بتانا چاہتے؟ حسان نے اسے گھورا۔ آخر تم اتنی انویسٹیگیشن کیوں کر رہے ہو؟ وہ جھلا گیا۔ پلیز مجھے بتاؤ، تم اتنے آرٹسٹک مزاج انسانوں کے ناپسندیدہ شخص کے ساتھ چائے بھی نہیں پی سکتے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ہر عورت مرد کو ایک خاص رویے اور خاص انداز سے متاثر کرتی ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں آخر حرم آصف نے تمہیں کس رویے سے متاثر کیا؟ وہ بحث پر آمادہ تھا۔ وہ لائبہ کا خیال بہت اچھی طرح رکھتی ہے۔ اس نے بات ختم کر دی۔ حسان ایک دم کھلکھلا کر ہنس دیا۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری اس بات نے حرم آصف کو کس مقام پر لا کھڑا کیا؟ وہ ہنسی روک کر تنزن بولا۔ کیا مطلب؟ رومان کے ماتھے پر شکن آ گئی۔ جو حیثیت اس کی تم مجھے بتا رہے ہو، اس کے مطابق وہ لائبہ کی گورنر سی بنتی ہے، حسان نے بتایا۔ حسان فضول باتیں مت کرو، وہ خفا ہوا۔ فضول؟ ارے نہیں میرے دوست، یہی تو عقل کی بات ہے، ورنہ خود ہی بتاؤ، جب وہ لائبہ کی دیکھ بھال اچھی کرتی ہے اور تمہیں اسی بات سے مطلب ہے تو سارا کو تم نہیں بھولے، تو اس حرم آصف کا مقام تو یہی ہوا نا؟ حسان فتح مندی سے بولا۔ ہاں ٹھیک کہا تم نے، شی از جسٹ گورنس، وہ اکتاہٹ سے شانے چھٹک کر بولا۔ لاؤنج کے دروازے کے فریم میں کھڑی حرم کے ہاتھوں سے موبائل چھوٹا اور اس کے پارٹس کھل کر بکھر گئے۔ دونوں نفوس نے چونک کر دیکھا۔ حرم کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا اور آنکھیں پانیوں سے بھرتی جا رہی تھی۔ یکلخت وہ تیزی سے مڑی اور باہر نکل گئی۔ لعنت اڑے دونوں جنے دی زندگی تے لعنت۔ یوں ہی ہنسی ہنسی میں ہم دلوں سے کھیل جاتے ہیں، کوئی چھوٹی سی تیکھی بات، کوئی چھپتا ہوا جملہ، کوئی زہر آلود لہجہ، کوئی بے ضرر سی زومانی بات سننے والے کے دل پر گھاؤ لگا جاتی ہے، اور یوں ہی ہنسی ہنسی میں ہم دلوں سے کھیل جاتے ہیں۔ درد کا دائرہ تھا کہ بڑھتے جا رہا تھا، اذیت تھی کہ پھیلتی جاتی تھی، جانوں نے چھوڑتی اذیت اور رگوں کو نوچتا درد، اور جیسے سراپا اذیت بنی ہوئی تھی اور رات تھی کہ خنک سے خنک ہوتی جا رہی تھی۔ وہ لان کے نسبتاً تاریک حصے میں گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ جب قدموں کی چاپ سنائی دی، خوشبو نے بتایا کہ آنے والا رومان ہی تھا۔ حرم، ادھر کیا کر رہی ہیں آپ؟ اٹھے، سردی پڑ رہی ہے، تو ماما لگنا ہوتا۔ اٹھے تیری گل مان کے، تیرے وغیرہ نے ویاہ واسطے منہ لا لیتا تو گاتو باری ہوئی جا رہے ہیں۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ جماتی اٹھنے لگی، مگر سرد موسم اور کافی دیر سے ایک ہی جگہ بیٹھے رہنے سے فوری طور پر مسل نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس سے پہلے وہ لڑکھڑا کر گرتی، رومان نے ہاتھ نے تیزی سے اسے سہارا دیا۔ وہ سیدھی کھڑی ہوگی، پھر غیر محسوس طریقے سے بازو چھڑا کر آگے بڑھ گئی۔ رومان نے اسے تاریکی میں کسی ہبلے کی مانند آگے بڑھ کے دیکھا اور خود بھی اس کے پیچھے آیا۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ رومان چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر دروازے پہ دستک دیتا اندر آ گیا۔ حرم وارڈروب کے سامنے کھڑی تھی، اس کے نزدیک چلا۔ آپ ناراض ہیں؟ وہ جیسے سوال جواب دے رہا تھا۔ حرم کے ہاتھ بیڈ شیٹ درست کرتے ساخت رہ گئے۔ اس نے نظروں سے اسے دیکھا۔ رومان کے اندر شرمندگی گہری ہو گئی۔ وہ سب صرف ایک ریفلیکس ایکشن تھا، ورنہ میرے ذہن میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ میں مقدور پر اپنی صفائی پیش کر رہا تھا۔ حرم نے یکلخت بھڑک کر اس کی بات کاٹ دی۔ وہ ریفلیکس ایکشن نہیں تھا، وہ آپ کی حقیقی سوچ تھی، جس کا ثبوت آپ کا رویہ ہے۔ کیا مطلب؟ وہ چونکا۔ آپ کے رویے نے تو مجھے اول دن سے میری حیثیت باور کروا دی تھی، اب آپ نے زبان سے کہہ دے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ خود ترسی میں مبتلا تھی۔ ایسا نہیں ہے حرم، اس کے ماتھے پر شکن آ گیا۔ ایسا ہی ہے، شادی کے دن کے سوا کیا آپ کبھی میرے پاس آئے؟ مجھے اپنے پاس بلایا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو اس سے وہی اخذ ہوتا ہے جو میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اور ایک رات، وہ بھی عجیب رات تھی، مجبوری کی اذیت تو جیسے آپ کے چہرے پر درج تھی، ورنہ آپ کا بس چلتا تو مجھے اٹھا کر کمرے سے باہر پھینکتے۔ وہ بے رحمی سے تجزیہ کری تھی۔ رومان کا رنگ بدل گیا اور ماتھے کی شکنیں گہری ہوتی گئی۔ اس نے درشٹی سے حرم کی بات کاٹی۔ جسٹ شٹ اپ! حرم نے ایک دم خاموش ہو کر اسے دیکھا، وہ لب بھینچ لیے۔ وہ سرد نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ حرم کے اندر تلخی مزید گہری ہونے لگی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ہینگر کھینچا اور باتھ روم کی سمت بڑھ گئی۔ جب وہ چینج کر کے لوٹی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ حرم کی اذیت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ فیصلے کی غلطی کا احساس بڑی شدت سے اسے ستانے لگا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اپنے فیصلے پر پچھتائے گی، اور اتنی جلدی کا تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اس سے حرم کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ کتنا سمجھایا تھا اس نے جب وہ اماں کے ساتھ رومان سے مل کر آئی تھی۔ یہ ارسٹوکریسی بڑی ظالم ہوتی ہے حرم، خدا نہ کرے تجھے پچھتانا پڑے، مگر ایک بات یاد رکھنا، ہم لوگ نہ ان جیسے بن سکتے ہیں اور نہ انہیں اپنا بنا سکتے ہیں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے تم کیا کر رہی ہو۔ رومان لشاری جیسا مرد جو اتنا ہینڈسم پلس ریچ ہے، اسے لڑکیوں کی کمی یقیناً نہیں ہوگی، مگر لازماً وہ بہن کے آگے مجبور ہو گیا ہوگا۔ مگر میں تمہیں ایک بات سمجھاؤں، اس سے امیدیں وابستہ مت کرنا، ورنہ زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ اس حرم کی بات لفظ پر لفظ یاد آ کے آنسوں کی روانی میں ایک دم مزید اضافہ ہوا۔ یکلخت سوئی بھی لائبہ رونے لگی۔ اس نے مشکل دکھتے سر سمیت اسے اٹھایا اور لے کر کمرے میں ٹہل کر اسے بہلانے لگی، مگر وہ زور سے رونے لگی۔ حرم نے تھک ہار کر اسے سینے میں بھینچا۔ ایسا ممکن نہیں تھا کہ صرف ایک دیوار کے فرق سے موجود ساتھ والے کمرے میں سوئے ہوئے رومان تک آواز نہ جاتی، اور وہ بھی کچی نیند میں تھا۔ آنکھیں کھول کر چند لمحے گو کی کیفیت میں پڑا رہا، پھر اٹھ کر تیزی سے درمیانی دروازہ کھول کر حرم کے کمرے میں چلا۔ بڑا ہی عجیب منظر تھا۔ سامنے وہ بیٹھی تھی زمین پر، اور لائبہ اس کے سینے سے لگی تھی، دونوں زور و شور سے رونے میں مصروف تھی۔ وہ دیری سے آگے اور جھپٹنے والے انداز میں سے لائبہ کو چھین لیا۔ حرم نے پھٹی ہوئی نظروں سے اپنے خالی
बाजुओं को देखा और सर घुटने पर रखते हुए दोनों बाजू टांगों को गिर्द लपेट लिए। रायबा का रोना बदतदरीज मद्धम पड़ता गया, फिर शायद वो सो गई। हरम को इसकी आवाज़ आना बंद हो गई। इसने सर उठाकर देखा, वो लाइबा को बेड पर लटा रहा था। सीधे होते हुए दोनों की नज़र मिली। हरम को लग गई आंखें बड़ी थकी हुई और अफसरदा थी। वो स्याह शर्ट और ट्राउज़र में मलबूस था। इसके ब्राउन और सुनहरे बाल माथे पर बिखरे थे। सफ़ेद रंगत में हल्की सी तमतमाहट थी। स्याह शर्ट में इसके चौड़े शाने नुमाया नजर आ रहे थे। वो इसकी तरफ बढ़ रहा है। आगे आकर इसने हरम को बाजू से थामा और सीधा खड़ा किया। हरम ने कोई मज़ाहमत नहीं की। वो इस खड़ी जैसे इसकी भूरी आंखों का मामूल थी। वो इसको इसी तरह अपने कमरे में ले आया। दरमियानी दरवाजे इसने खुला छोड़ दिया। इसे बेड पर बिठाकर वो ग्लास में पानी डालने लगा। फिर इसने ग्लास हरम की तरफ बढ़ा दिया। हरम ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया। रुमान ने ज़बरदस्ती इसके लबों से ग्लास लगाया। 2 घूंट पीने के बाद इसने ग्लास हटा दिया। रुमान ने ग्लास वापस रखा, इसे शानों से थाम कर बेड पर लिटा दिया। इसने मज़ाहमत नहीं की। रुमान इस पर कंबल दुरुस्त कर रहा था। लाइट बुझाकर वो उठने लगा जब हरम ने इसका हाथ थाम लिया। मुझे नींद नहीं आ रही, इसके अल्फाज थे या बेबसी और करब में लिपटी खूनचिका हकायतें। रोमान का कलेजा हिल कर रह गया। वो इसके करीब लेट गया। बहुत फराख दिली के साथ इसने दाएं बाजू फैला और हरम को करीब कर लिया, क्योंकि इसके शाने पर हरम का सर आ गया। वह इसकी से इसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। हरम यकटक इसे देखती रही। हल्की सी नीलगू रोशनी में वो इसके बहुत करीब था, क्योंकि इसकी महक महसूस कर सकती थी। इसने एक लंबी सांस खींचकर इसकी खुशबू से खुद को महका और आंखें बंद कर ली। मैं पछताना नहीं चाहती रोमान, इसके लबों से सिसकी सी निकली थी। किस बात पर? रोमान का हाथ रुक गया। आपसे शादी के फैसले पर। इरम ने बहुत डराया था मुझे। वो उसकी शर्ट के कॉलर को मजबूती से जकड़े हुए थी। क्यों? रोमान ने इसकी भीगी आंखों पर हाथ रख दिया। वो पता नहीं कैसे बातें करती थी, अजीब अजीब। आप मुझे कुछ ना दें मगर, वो कह रही थी। रोमान ने इसकी बात कता कर दी। कैसी बातें करती थी वो? रोमान ने इसे नज़दीक कर लिया। हरम से सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वो डर रही थी, अगर ऊंची आवाज़ से बोलेगी और सांस लेगी तो ख्वाब बिखर जाएगा। वो कहती थी, अरिस्टोक्रेसी बहुत जालिम होती है। वो तुम्हें बीवी नहीं आया बना के ले जा रहा है, वरना इसे क्या कमी लड़कियों की? वो रुक रुक कर कह रही थी। फिर भी मैंने कहा मुझे शादी लाजमन करनी है। क्यों? क्योंकि मैं थक चुकी थी इस माशरे से, लोगों के रवैयों से। इसने बात अधूरी छोड़ दी। इसकी नज़र रुमान की गर्दन पर थी। इसका दिल चाहा वो बेख्तियारी से छुए। इरम कहती थी, मैं मादियत परस्त हूँ। इसकी आंखें भर आई। मैंने कहा, इसमें मादियत परस्ती कहाँ से आ गई? मैं थक चुकी हूँ रिजेक्शन का अजाब सह कर। लोगों को मेरे साथ और भी बहुत कुछ चाहिए था। लंबा चौड़ा जहेज जो मेरी अम्मा अपनी गुर्बत के हाथों मजबूर और बेबस दे नहीं सकती थी। जब आपका प्रपोजल आया तो मैंने सिर्फ यही सोचा कि आपकी कोई डिमांड नहीं है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। मुझे आसाइशें नहीं चाहिए थी। मुझे दौलत के अंबार नहीं चाहिए थे। सिर्फ मुझे इज्जत चाहिए थी। रुमान, सिर्फ मोहब्बत चाहिए थी। वो बराह रास्त इसकी पूरी आंखों में देख रही थी, जिसमें बेयकीनी तैयारी थी। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कोई और वजह हो सकती है? अगर ऐसा तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत सोचेगा। मेरे जैसे बैकग्राउंड और शक्ल सूरत के साथ आपसे शादी करने की और कौन सी वजह हो सकती है? ऑब्वियसली अपने माहौल से फरार और मजबूरी की एक लंबी कतार। वो तवील सांस लेकर बोली। वो खामोशी से देखता रहा। क्या पैसा इतना मैटर करता है? इसे हसान से अपनी गुफ्तगू याद आई। हरम ने अभी तक किसी किस्म की डिमांड नहीं की थी। शीज़ा ने इसके लिए शादी के लिए कुछ शॉपिंग की थी और कब कुछ वो अपने घर से लेकर आई थी। इसी से काम चल रहा था। दूसरी तरफ वो लाइबा को भी बहुत अच्छे तरीके से संभाल रही थी। लाइबा इससे बहुत ज़्यादा मानूस हो चुकी थी। क्या कोई गिला बचा था? रोमान ने सोचा, फिर जवाब नफ़ी में पाकिर से देखा, जिसकी आंखों में उम्मीद और यास के दिए जल रहे थे। फिर बड़ी भरपूर आमाद की और मोहब्बत से खुद में समेट लिया और इसके मतवरम सूची आंखों को चूमा और इसके बिखरे बाल समेटती। और फिर हर में देखा, इसके चेहरे पर तमाम तर खोल तड़खाती मुस्कुराहट नमूदार हुई। सच्ची मुस्कुराहट, ऐसी मुस्कुराहट जिस पर तख्त वार दिया जाए। इसने बेसाख्ता इस मुस्कुराहट के दायमी होने की दुआ मांगी। अगले दिन बड़ी खुशगवार सुनहरी धूप निकली थी। वो लाइबा को लेकर लॉन में बैठी थी जब शीज़ा आ गई। उफ हरम, सॉरी डियर, मैं कुछ ज़्यादा बिजी रही, आ नहीं सकी। मगर तुमने भी तो जैसे ना आने की कसम उठा रखी है। वो बैग टेबल पर रखकर बेतकान बोलती गई। ऐसा नहीं है शीज़ा, बस आपको पता है आपके भाई कितना बिजी होते हैं। इसने मुस्कुरा कर यकीन दहानी करवाई। शीज़ा ने समझने वाले अंदाज में सर लिया। और बाकी सब ठीक है? लाइबा सेट है तुम्हारे साथ? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। लाइबा को आप देख लें कितना सेट है। इसने मुस्कुरा कर कहा, लहजे में गहरी तमानिया थी। हाँ, वो तो वाकई नज़र आ रहा है। अच्छा सुनो, इसे ज़ीनत बीबी के पास छोड़ दो, चलो शॉपिंग पर चलते हैं। इसने लापरवाही से कहा। नहीं, मैं क्या करूँगी? वो बौखला गई। अरे शॉपिंग का क्या करते हैं भाई, चलो उठो। इसने जोर दिया। मैं कैसे जा सकती हूँ? लाइबा क्यों नहीं जा सकती? और लाइबा बताया तो घर में रहेगी। इसने फैसला सादर किया। ठीक है, मगर आप इसके पापा से पूछ लें। हरम ने कहा। हाँ, ये ठीक है। शीज़ा ने सर लिया और रुमान को कॉल करने लगी। कुछ देर बाद फ़ोन उठा लिया गया। शीज़ा ज़ोर शोर से इससे बात करने लगी। बस मुझे कुछ नहीं पता, आप हरम से कहें कि मेरे साथ चले। अच्छा, हरम से बात करो। अच्छा ठीक है। इसने साइल हरम की तरफ बढ़ा दिया। हरम ने कन्फ्यूज से अंदाज में फ़ोन ले लिया। अस्सलाम वालेकुम। इसने यूँ नज़र झुका ली जैसे वो सामने बैठा। वालेकुम अस्सलाम। हरम, ऐसा कि आप शीज़ा के साथ चली जाएँ? और हरम ने इसकी बात काटी। मगर मैं कैसे? मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ। आप मेरी वार्डरोब के सेंट्रल ड्रायर से क्रेडिट कार्ड ले लें, कैश भी है वहाँ, जो भी आप पसंद करें।
وہ تیری سے کہتا جا رہا تھا، غالباً وہ مصروف تھا۔ نہیں میں نہیں کر سکتی، میں کیسے؟ وہ بے حد گھبرا گئی۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، اس کا لہجہ تحکم بھرا تھا۔ اسی طرح شیزہ لائبہ کو لے کے اندر چلی گئی۔ حرم کو تسلی سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ پلیز میں نہیں کر سکتی، میں نے کبھی آپ کے ڈرارز نہیں کھولے، اور شاپنگ کا کیا کروں گی میں؟ سب کچھ تو ہے میرے پاس، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ حرم ضد مت کرے، جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کر لیجیے۔ اس پر وہ کچھ چلا گیا۔ حرم نے بے بسی سے ہونٹ کچلے۔ اوکے، شام میں ملتے ہیں، اچھی سی شاپنگ کیجیے گا۔ رومان نے سکون بھرا سانس لیتے ہوئے فون رکھ دیا۔ وہ تھوڑی دیر وہیں بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ چینج کر کے اس کی وارڈروب کی سمت بڑی تو بے حد گھبرائی بھی کنفیوز تھی۔ اس نے سینٹرل ڈرار کھولا تو وہاں بے شمار فائلز، کاغذات، کارڈز، ایلبم اور کیش موجود تھا۔ اس نے پہلے روپے لینے چاہے، پھر اس کی ہدایت کے برعکس کریڈٹ کارڈز لے لی اور باہر آ گئی۔ شیزہ نے اسے کی معنوں میں تھکا مارا۔ اس نے اتنی ڈھیر ساری شاپنگ کی تھی کہ اس کے حساب سے آرام سے 2-3 سال گزر سکتے تھے۔ اس دوران حرم کی رائے کا اس نے بھرپور خیال رکھا۔ حرم کی آنکھوں نے جیسے ایک نئے جہان کی سیر کی تھی۔ نت نئے ملبوسات، جوتے اور جویلری، بے شمار علم گلم، وہ پتہ نہیں کیا کیا اٹھا لائی تھی۔ اسے ڈراپ کرنے کے بعد شیزہ تو اپنے گھر سدھاری ہوئی تھکی ہوئی بیڈ روم میں آ گئی۔ سب سے پہلے اس نے لائبہ کو گود میں سمیٹا اور ڈھیر سارا پیار کیا، پھر زینت کو بلا کے چائے لانے کو کہا اور اٹھ کر چیزیں وارڈروب میں رکھنے لگی۔ چائے پیتے ہوئے اس نے اپنے اندر پھیلی ہوئی خوشی کو محسوس کیا، اور پھر بڑی دیر غور کرنے کے بعد اسے سمجھ آئی کہ خوشی ڈھیر ساری شاپنگ کرنے کی قطع نہیں تھی۔ یہ رومان کے بدلے ہوئے رویے کی خوشی تھی۔ رومان 8 بجے کے قریب آیا۔ حرم نے اسے چمکدار آنکھوں اور مسکراتے لبوں کے ساتھ ریسیو کیا۔ وہ چینج کر کے ڈنر ٹیبل پر آیا تو حرم بھی آ چکی تھی۔ ہوگی شاپنگ؟ اس نے کھانا کھاتے ہوئے استفسار کیا۔ جی، اس نے آہستگی سے کہا۔ وہ مزید کچھ بولے بنا کھانا کھاتا رہا۔ حرم کی نظر اس کے ہاتھوں پر تھی، پھر وہاں سے سفر کرتی ہوئی اس کے لبوں تک آئیں، پھر اس کی آنکھوں پر جو جھکی ہوئی تھی، پھر اس کے سنہرے اور بھورے بالوں پر جو ماتھے پر گرے ہوئے تھے۔ کیا اس سے زیادہ کوئی خوبصورت مرد کوئی ہو سکتا ہے؟ اس نے بڑھتی دھڑکنوں کے ساتھ سوچا، اور یہ پہلی بار نہیں تھا۔ وہ تو ہمیشہ اسے دیکھ کر یہی سوچتی تھی۔ اس کا بات کرنا، ہنسنا، چلنا، اٹھنا بیٹھنا، یہاں تک کہ کھانا کھانا بھی اسے ہر چیز مکمل لگتی تھی، اور حرم آصف بھی اس کی ہر بات اپنی طرف کھینچتی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے روم میں چلا گیا، جبکہ وہ کچن سمیٹنے میں مگن ہو گئی۔ وہ واپس آئی تو زینت لائبہ کو سلا چکی تھی۔ اس نے انہیں جانے کا کہا، خود اپنے کمرے کا درمیانی دروازہ کھولتی اندر آ گئی۔ وہ اپنی کمپیوٹر ٹیبل پر براجمان تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی خیر مقدمی مسکراہٹ آ گئی۔ حرم جیسے نہال سی ہوگی، وہ کی بورڈ پر ہاتھ چلا رہا تھا۔ حرم اس کی چیئر کے پیچھے آ کر کھڑی ہوگی۔ اتنا کام کیوں کرتے ہیں آپ؟ اس کے انداز میں تفکر بھرا شکوہ تھا۔ آپ کے لیے، لائبہ کے لیے، وہ آہستگی سے بولا۔ اس کے جواب نے حرم کو کچھ دیر کے لیے بالکل خاموش کروا دیا، پھر وہ تھوڑا آگے بڑھی، اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اتنا کام مت کیا کرے، اس نے بہت لاڈ سے جیسے فرمائش کی۔ رومان کے چلتے ہاتھ ساخت ہو گئے۔ اس نے کمپیوٹر شٹ آن کر دیا اور چیئر دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، آپ نے مجھے اپنی شاپنگ تو دکھائی نہیں، وہ بولا۔ حرم نے بے پناہ خوشی سے اسے دیکھا۔ کیوں نہیں آئے میرے ساتھ؟ رومان اس کے ساتھ بڑھ گیا۔ وہ آ کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ وارڈروب کے سامنے کھڑی ہوگی۔ رومان نے دیکھا اس نے لائبہ کو بیبی کاٹ میں نہیں لٹایا تھا، بلکہ وہ بیڈ پر ہی سوئی ہوئی تھی۔ اس نے جھک کر بیٹی کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ لائبہ آپ کو ذرا تنگ تو نہیں کرتی؟ وہ پوچھنے لگا۔ ہینگر کھینچتی حرم نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور بے ساختہ مسکرا دی۔ نہیں، اگر کرتی بھی تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ یہ ہمارا ماں بیٹی کا معاملہ ہے، وہ شوخی سے بولی۔ وہ آہستہ سے ہنس دیا۔ وہ اسے شاپنگ دکھانے لگی۔ رومان نے دیکھا اس کے چہرے پر بچوں جیسی خوشی تھی، حالانکہ ہر ایک چیز کے بعد اگلی 2 چیزیں لائبہ کی تھیں۔ وہ چیزیں دیکھ رہا تو حرم اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک بات بتائیں حرم، وہ اسی طرح مصروف سا بولا۔ جی، آپ مجھے اتنا نوٹ کیوں کرتی ہیں؟ اس کے لاپرواہ سے سوال نے حرم کو ساخت سا کر دیا۔ کیا مطلب؟ وہ بکھلا گئی۔ رومان نے نظر اٹھا کر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ عمانی کیری سے بولا، نہ سمجھی کا تاثر دیتے ہوئے بھی حرم کا رنگ سرخ ہو گیا۔ میں سمجھی نہیں، اس نے کہا۔ چلے مجھے یہ بتائیں، کیا ایج ہے آپ کی؟ وہ اس کے سوال پر حیران ہوئی۔ 23 سال، رائٹ۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ مجھ سے کتنی چھوٹی ہیں؟ وہ بظاہر سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ 11 سال چھوٹی ہیں آپ مجھ سے۔ اس سال میں 34 برس کا ہو جاؤں گا۔ 11 سال چھوٹی بوڑھی مل گئی، پھر بھی مزاج ہی نہیں ملتے ویسی۔ پھر بھی آپ مجھے آپ کہتے ہیں، وہ بے ساختہ بولی۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کو عزت چاہیے اور یہ احترام کا ایک انداز ہے، دھیمے لہجے میں کہتا ہوئے اسے لاجواب کر گیا۔ وہ چپ ہو کر بیڈ شیٹ میں کچھ کریدنے لگی۔ اچھا، شاپنگ ہے، چلتا ہوں، اگر ایک کپ کافی مل جائے تو۔ وہ اٹھ گیا، سوال درمیان میں رہ گیا۔ جی، میں بناتی ہوں۔ وہ چیزیں سمیٹنے لگی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ چیزیں سمیٹنے کے بعد وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ کافی بنا کے لوٹی تو سلائڈنگ ڈور کھولے کھڑا تھا۔ اس نے مگی سے تھما دیا، خود بھی وہیں کھڑی ہوگی۔ موسم بے حد سرد تھا، تیز اور خنک ہوا نے تھپیڑے سے کپ کپانے پر مجبور کر کے۔ اس نے رومان کو دیکھا، براؤن گرم شلوار سوٹ میں بہت سکون سے کھڑا تھا۔ آپ کو سارا سے بہت محبت تھی؟ دفتر میں بولی۔ رومان نے جھٹکے سے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ حرم اس کے تاثرات نہیں جان سکی، وہ اندھیرے میں تھا۔ آپ کیوں جاننا چاہتی ہیں؟ اس کا لہجہ مرتعش تھا۔ میں نے سوچا شاید آپ کے دل میں مجھے بھی تھوڑی سی جگہ مل جائے۔ اس کے لہجے میں حسرت تھی۔ کھنڈروں میں جگہ نہیں ڈھونڈتے حرم۔ اس کا لہجہ جذبات سے آ رہی تھا۔ حرم کپ کپا اٹھی۔ شاید سردی بڑھ رہی تھی۔ یہاں آئیے میرے پاس، وہ اس سے مخاطب ہوا۔ حرم وہیں جمی کھڑی رہی۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اس نے دائیں بازو کھول کے اسے متوجہ کیا اور مکان کے انداز میں اس کے نزدیک آ گئی۔ رومان نے اسے خود سے لگا لیا۔ حرم کے گال بے حد سرد ہو رہے تھے۔
رومان کے گریبان کے بٹن کھلے ہونے کی وجہ سے اس کا بایاں کار اس کے گرم سینے سے ٹکرایا. اسے عجیب سا سکون محسوس ہوا. اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر کے دونوں بازو رومان کی پشت کے گرد لپیٹ لیے. وہ اپنے بالوں پر اس کے لبوں کا لمس محسوس کر رہی تھی. اس کے اندر طمانینت پھیلتی جا رہی تھی. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دوبارہ اس موضوع پر کوئی بات نہیں کریں گی. وہ پتہ نہیں گزارش کر رہا تھا یا حکم دے رہا تھا. حرم کو سمجھ نہیں آیا مگر اسے جاننے کی ضرورت بھی کیا تھی. اس کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ کہہ رہا تھا. ایک میں ہی نہیں جرم محبت کا خطا وار ہلکا سا تبسم بھی تو شامل تھا ادھر سے. ایویں مر مٹی پئی ہے. چلو خیر بندہ اس کا مر مٹے ہمیں کیا. ارم کا فون آیا ہوا تھا. اس کے پاس ڈھیر تھا باتوں کا. وہ بنا رکے بولے جا رہی تھی. رومان آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا. گاہیں بگائیں سے بھی دیکھتا تھا. وہ چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم میں گیا تو حرم بھی اتنی دیر خود پر ضبط کے بندھن باندھے بیٹھی تھی. فوراً بولنے لگی. حرم مجھے لگ رہا ہے تم بہت خوش ہو. خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے. مگر بتاؤ تو بات کیا. ارم بھی حیران سی تھی. میں تمہیں کیا بتاؤں ارم. وہ بہت اچھا ہے. اتنا کہ بس تم نے دیکھا نا اسے. میرے خدا کتنا خوبصورت ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں اسے نظر بھر کے دیکھوں گی تو اسے نظر نہ لگ جائے. بہت کم ہنستا ہے مگر جب بھی مسکراتا ہے نا میرا دل چاہتا ہے میں اس کا صدقہ اتاروں کہیں سے نظر ہی نہ لگ جائے. میں شاید بیان ہی نہیں کر سکتی اپنے احساسات. وہ مجھے چھوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں اس دنیا کی سب سے خوبصورت سب سے خوش قسمت لڑکی ہوں. اس کے بھورے بال جن میں کہیں کہیں سنہرا پن چھلکتا ہے. میرا دل چاہتا ہے اپنی مٹھیوں میں سمیٹ لوں. اس کی بھوری آنکھوں کی چمک میں تمہیں کیا بتاؤں. جیسے کھنکتی آواز میں بولتی. وہ حرم تو نہیں تھی. یہ تو کوئی اور ہی تھی. ڈریسنگ روم کے دروازے میں کھڑا رومان ساکھ تھا. اسے پسند کی شرٹ نہیں ملی تھی. جو ملی وہ پسند نہیں آئی تھی. ہاں پھر بات کروں گی اوکے. اس نے فون بند کر کے ایک طویل سانس لیا. مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی. یہ جانے بغیر کہ ابھی تک نہیں کھڑا تھا. وہ تو سرے نہ چڑھ جائیں ہوں. ناشتے کی میز پہ بالکل خاموشی تھی. آج مجھے اماں کی طرف جانا ہے. آپ پلیز جلدی آ جائیے گا. اس نے جوس کا گلاس اس کے سامنے دھرا. آپ چلی جائیے گا. میں وہ کہنے لگا. حرم نے اس کی بات قطع کر دی. پلیز رومان مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے. اس کے انداز میں ٹھونس دی. میں بیزی ہوں آج. اس نے صفائی میں تعامل بتایا. ہم کل چلے جائیں گے. اس نے فوراً کہا. وہ کوئی جواب دیے بنا جوس پینے لگا. حرم کچھ دیر انتظار کرتی رہی. شاید وہ کچھ بولے. عشیزہ اور فہد بھائی آئیں گے لنچ پر. آپ کوشش کیجیے گا لنچ گھر پر کر سکیں. اس نے آہستگی سے یاد دلایا. آئی ول ٹرائی. وہ کہتا وہ کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا. اس کے آفس جانے کے بعد وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہوگی. اس بڑے سے محل جیسے گھر میں اس کی مصروفیت کے لیے بے پناہ چیزیں تھیں. بڑا سا ہرا بھرا لان یا پھر کچن. یہ دو اس کی پسندیدہ ترین جگہ تھی جن میں وہ اکثر پائی جاتی. کبھی بھی وہ بے طرح وہ کلاس ہی جاتی. اسے اتنے بڑے گھر سے عجیب سی وحشت ہوتی تھی. اسے تو بس 2 کمروں کے چھوٹے سے برآمدے والے گھر میں رہنے کی عادت تھی. مگر یہ تو قسمت اسے یہاں لا پھینکا تھا جس کا یقیناً کوئی حل نہیں تھا. وہ دل لگانے کی کوشش کرتی رہتی جس میں بڑا ہاتھ لائبہ کا تھا. وہ اتنی چھوٹی سی تھی کہ حرم کو ہر وقت خود میں الجھائے رکھتی تھی. اس وقت بھی وہ لائبہ کو گرم کپڑے پہنا رہی تھی مگر سوچ رومان میں الجھی ہوئی تھی. ایسا نہیں تھا کہ اس کا شادی کے بعد ابتدائی دنوں والا رویہ بھول گئی تھی. ایسا قطعاً نہیں تھا. مگر رومان کا رویہ اتنا بہتر تھا. وہ پچھلی باتیں بھولنے پر خود کو مجبور پاتی تھی. حال البتہ یہ بات اسے آج بھی کھٹکتی تھی کہ وہ اتنا سرد مزاج کیوں تھا. خاموش طبع الگ تھلگ. بلکہ اگر ایمانداری سے تجزیہ کیا جاتا تو تلخ مزاج کہنا زیادہ بہتر رہتا. جب دوپہر میں شیزا کے آنے کا وقت ہوا تو حرم نے دل میں پکا عہد باندھا ہوا تھا کہ وہ اسے سارے کے بارے میں ضرور پوچھے گی. وہ جاننا چاہتی تھی کہ آیا رومان پہلے ہی ایسا تھا یا اب ہو گیا تھا. ہونا ہے نا. ہوتا ہے نا ایسا کوئی دکھ کوئی غم کوئی اذیت جو دل میں گھر کرتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے یا یاد رہ جاتا ہے تو بس وہ شخص جو بچھڑ جاتا ہے. کیا کھونے کا غم ہی رومان کے اندر بیٹھ گیا تھا. اس کے ذہن میں ایک عجیب سا سوالیہ نشان تھا. مگر وہ صرف سوچتی رہ گئی. شیزا نے فون پہ آنے سے معذرت کر لی. اسے ایمرجنسی میں فہد کے ساتھ کسی دوست کی طرف جانا پڑ گیا. ساری دوپہر حرم نے سیڑھیوں پر بیٹھے گزار دی. شاید وہ پھر سے کنوتی ہو رہی تھی. زینت نے اسے بلانے آئی تو وہ بلا حجت کے اٹھ کر چل دی. اندر آ کر اس نے شام کے کھانے کی تیاری شروع کر دی. بھنڈی گوشت کے لیے ڈھیر ساری پیاز کاٹتے ہوئے اس کی آنکھوں سے مسلسل پانی بہہ رہا تھا. اور وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ پانی آنکھوں سے بہہ رہا تھا یا دل سے. مغرب ڈھل رہی تھی جب وہ کچن میں فراغت پا کر نکلی. چینج کرنے کے لیے اس نے بلیک لانگ شرٹ اور کوپر گرم شال اوڑھی اور نماز کے لیے کھڑی ہوگی. اس وقت وہ آخری 2 نوافل ادا کری تھی جب اسے گاڑی رکنے کی آواز آئی. اس کا دھیان یکدم نماز سے ہٹ کے اس نے دل میں استغفار پڑھتے ہوئے رکوع کیا اور قدموں کی آوازیں بتدریج قریب آ گئی تھی. اس کا دل پنچھی کی مانند پھڑپڑانے لگا. پھر دروازہ کھل گیا. وہ قیام کر رہی تھی. پوری کوشش اور توجہ کے باوجود اسے اپنی توجہ مرکوز رکھنے میں خاصی دشواری پیش آ رہی تھی. بڑھتے ہوئے قدموں کی آواز بیٹھ کے قریب آ کر رکی. پھر وہ بیڈ پر بیٹھ کے اور سوئی بھی لائبہ سے پیار کرنے لگا. حرم نے سلام پھیرا. کوپر شال نماز کے سٹائل میں اوڑھے. اس کا چہرہ بڑا ملیح اور پر نور سا لگ رہا تھا. رومان کو اپنے احساسات پر حیرت بھی ہے حالانکہ وہ کسی قسم کے آرائش سے مبرہ تھا. وہ اپنے اب مبرہ تھی. وہ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا چکی تھی. وہ پتہ نہیں کیا پڑھ رہی تھی. اس نے بے اختیار ہاتھ اللہ سے دعا مانگی. پھر خود کو مجبور پاتے ہوئے ہاتھ چہرے پر پھیر کے اٹھ کھڑی ہوئی. اس نے بے اختیار اللہ سے معافی مانگی اور پھر خود کو مجبور پاتے ہوئے ہاتھ چہرے پر پھیر کے اٹھ کھڑی ہوئی. السلام علیکم. اس نے جائے نماز طے کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا. وعلیکم السلام. وہ بولا. حرم کے دل کی حالت قدرے سنبھلی. اس کا دل چاہا کھلکھلا کر ہنستی ہوئی اس کے قریب جائے. اس کا ہاتھ پکڑ کر زور زور سے گھومے. اپنی خواہش دباتی جائے نماز رکھ کر پلٹی.
آپ چینج کر لیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ نہیں ابھی میرا موڈ نہیں ہے، چائے مل سکتی ہے؟ اٹھتے بولا جی اب ملاتی ہوں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، وہ ایڑیوں پہ گھوما اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ چلنا میں وہیں کھڑی رہی، پھر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ چائے بناتے ہوئے اس نے اماں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، جسے کتنے دنوں سے اپنی طرف آنے کا کہہ رہی تھی۔ جا تو وہ ڈرائیور کے ساتھ بھی سکتی تھی، مگر کیا کیا جائے، اس پر اماں کا مطالبہ تھا۔ وہ رومان کو بھی ساتھ لے کر آیا۔ وہ شادی کے بعد ایک بار بھی ان کی طرف نہ آیا تھا۔ رومان سے دوبارہ بات کرنے کا سوال ہی نہیں تھا، وہ صبح بات کر کے رزلٹ دیکھ چکی تھی۔ وہ چائے لے کر گئی تو رومان شاور لے کر باہر آ چکا تھا۔ تولیے سے سر رگڑتے ہوئے اس نے دروازہ کھلنے پر ایک لمحے کو رک کر دیکھا، پھر سے مگن ہو گیا۔ حرم نے بڑھ کر اسے تولیہ پکڑ لیا۔ ہم آپ کی والدہ کے ہاں چل رہے ہیں، اس نے کہا۔ وہ حیران سی رہ گئی، پھر ایک بے اختیار مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھو لیا۔ اچھا میں بس تیار ہی ہوں۔ وہ تولیہ لے کر باہر نکل گئی۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر چائے پینے لگا۔ اسے مزہ آ گیا، چائے واقعی مزیدار تھی۔ حرم ہمیشہ چائے اور کافی بہت اچھی بناتی تھی، جبکہ سارا بےحد بد ذائقہ چائے بناتی تھی۔ کچھ دیر بعد واپس آ گئی۔ رومان نے دیکھا وہ اسی لباس میں تھی، البتہ دائنی کلائی میں 2 کنگن پہنے تو لبوں کا رنگ ہلکا گلابی چمکدار تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں لائبہ کو اٹھایا ہوا تھا، جب اس کی نظر فوراً کنگنوں پر پڑ گئی تھی۔ چلیں، وہ ہلکی سے مسکرائی۔ رومان سر لاتا اٹھ گیا، دونوں آگے پیچھے چلتے پورچ میں آ گئے۔ رومان نے بڑھ کر اس کے لیے دروازہ کھولا، وہ لائبہ کو لے کر بیٹھ گئی۔ ہینڈ بیگ پیروں کے نزدیک رکھ لیا۔ رومان گھوم کر دوسری طرف آیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی گیٹ سے نکلی تو اس سے مخاطب ہوا، آپ مجھے راستہ سمجھائیں گی؟ جی، وہ اسے بتانے لگی۔ اندر سے وہ بےحد پرجوش تھی، اسے امید نہیں تھی کوئی اتنی جلدی مان جائے گا، بلکہ اس کے دل کی یاد جان جائے گا۔ اماں کو اس نے فون کر دیا کہ رومان کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے کتنی نگاہوں میں رشک سمٹ ہے۔ اماں ان کے استقبال کے لیے مکمل طور پر تیار تھی۔ وہ بےحد محبت اور پیار سے رومان سے ملی، ان کی خوب آؤ بھگت کی، وہ بھی خوشی خوشی انہیں اپنے گھر کی باتیں بتاتی رہی۔ رومان باہر برآمدے میں آ بیٹھا تو وہ اندر اماں کے پاس آ گئی، جو کچن میں مصروف تھی۔ اماں یہ کچھ پیسے آپ رکھ لیں، اس نے ہینڈ بیگ سے 2 نیلے نوٹ نکال کر کہا۔ اماں ایک دم سے بھٹک گئی۔ حرم کیا بات کرتی ہو تمہارا دماغ درست ہے؟ میں تم سے پیسے لوں گی؟ کیوں بھلا؟ وہ سخت خفا ہو گئی۔ اوہو اماں میری بات کو سمجھے، کیا ہو گیا آپ کو؟ میں اپنی خوشی سے دے رہی ہوں۔ اور وہ جھنجھلا کر بولنے لگی۔ انہوں نے فوراً ٹوک دیا، میری خوشی اس میں نہیں ہے، تم فکر نہ کرو، 2 دکانوں کا کرایہ آ جاتا، کھانے والے ہیں ہی کتنے، گزارا بڑے آرام سے ہو جاتا ہے۔ کرم ہے مالک کا۔ انہوں نے سبھاؤ سے انکار کیا۔ اماں پلیز میں کہہ رہی ہوں نا۔ وہ ضد کرنے لگی۔ تمہارے میاں کو پتہ ہے؟ انہوں نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، اور فکر مت کریں، ان کے نزدیک اتنے سے پیسوں کی کیا اہمیت ہے؟ حرم نے لاپرواہی سے کہا۔ یہی غلطی کر رہی ہو تم، بات اتنے سے پیسوں کی نہیں، خواہ تم کہیں 2 روپے بھی خرچ کرو تمہارے میاں کے علم میں ہونا چاہیے، کیوں خواہم کا غلط فہمی پیدا کرنے کا موقع دے رہی ہو تم؟ اس پر اماں بھی غصے میں آ گئی۔ اماں آپ بھی نہ، ادھر دیکھیں اس پرس میں کے اندر کتنے ڈھیر نوٹوں کے، میں نے کیا کرنا ہے ان کا؟ آپ کا حق ہے، میری بات غلط تو وہ کہنے لگی۔ اماں نے سختی سے اس کی بات کاٹ دی۔ بس کرو حرم، حد ہوگی، کیوں لوں میں تم سے پیسے؟ مائیں بیٹے کو دیتی ہیں، لیتی نہیں۔ اب چلو میں کھانا لگانے لگی ہوں۔ انہوں نے حتمی لہجے میں بات سمیٹی۔ حرم جھنجھلا کر واپس پلٹ گئی۔ واپسی کے سفر میں حرم قدرے خاموش تھی، اور اسی خاموشی میں اس نے رومان کے سرد اور تنے ہوئے چہرے کو غور سے نہیں دیکھا۔ وہ بہت ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ حرم نے اپنی دھن میں اتنا نوٹ نہیں کیا، اور یہی اس کی غلطی تھی۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تب حرم نے نوٹ کیا وہ قدرے ڈسٹرب تھا۔ اس نے حرم سے کوئی بات نہیں کی، نہ اس سے حرم کے گھر کے متعلق کوئی کمنٹ دیا۔ وہ شاید اس کے پیچھے جانا چاہتی تھی، مگر لائبہ رونے لگی۔ اسے بہلاتے بہلاتے کافی دیر گزر گئی۔ حرم سارے دن کی تھکی ہوئی تھی۔ اب کی بار اس نے تھکن کو پس پش ڈالا اور لائبہ کو لٹا کر چینج کیے بنا رومان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اس پہ معمول سلائڈنگ ونڈوز کھولے، فون پر کسی کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ حرم نے آگے بڑھ کر اس کی پوچھ سے سر ٹکاتے ہوئے دونوں بازو اس کے گرد لپیٹ لیے۔ وہ فوراً چونکا۔ موڈ کیوں اپسیٹ ہے جناب؟ وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ وہ فون بند کرتے ہوئے جھٹکے سے پلٹا، یوں کہ وہ اس کے سامنے آ گئی۔ کیا بات ہے رومان؟ وہ اس کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ سرخ آنکھوں سے اسے گھورتا رہا۔ خیریت تو ہے نا؟ کس سے بات کر رہے تھے آپ؟ وہ قدرے سہم سی گئی۔ حسان ٹھیک کہتا تھا، یہ مڈل کلاس لڑکیاں مرتی ہیں دولت کے پیچھے، امیروں پہ ان کی رال بہت جلدی ٹپک پڑتی ہے۔ اس کا لہجہ بڑا زہریلا تھا۔ حرم زرد پڑ گئی۔ کیا مطلب؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ وہ الجھ گئی۔ زیادہ معصوم بننے کی کوشش مت کرو حرم آصف۔ رومان کے ساتھ لہجے میں نفرت تھی۔ حرم اس کے طرز تخاطب پہ ساکسی سے دیکھتی رہی۔ وہ صحیح کہتا تھا، میں تو ہینڈسم پلس ریچ ہوں، مجھے دیکھ کر تو تمہارے حواس پہلے دن ہی جواب دے گئے تھے۔ مجھے اب تک وہ تمہارا اسٹل اینڈ سائلنٹ سٹائل یاد ہے، جب تم نے مجھے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ شعلے اگر رہا تھا۔ یہ فضول الزام تراشیاں بند کیجیے، جو بھی بات ہے صاف صاف کیجیے رومان صاحب۔ وہ چٹک گئی تھی۔ صاف بات تو یہ کہ چھائی کا ڈھونگ رچانا بند کر دو، وہ نفرت سے بولا۔ کیا آپ مجھے سچ بات بتائیں گے؟ وہ ایک دم ضبط کھو کے بلند آواز میں چلا اٹھی۔ رومان کا ہاتھ بے ساختہ اٹھا اور پوری قوت سے حرم کے دائیں گال پر نشان ڈال گیا۔ اپنی آواز دھیمی رکھو، مجھے بلند آواز میں بات کرنے والی عورتیں بالکل پسند نہیں۔ وہ گررایا تھا۔ حرم کی آنکھیں چھلک گئی۔ آپ حق رکھتے ہیں رومان صاحب، کیونکہ میں آپ کو اپنی سچائی جو بتا چکی ہوں، اس لیے آپ مجھے جیسے چاہے ذلیل کریں۔ وہ اپنے آنسوں پر قابو پا کر کرب امیز لہجے میں بول رہی تھی۔ وہ استضاعیہ ہنس دیا۔ سچ، یہ لفظ بہت عجیب لگتا ہے تمہارے منہ سے۔ کون سا سچ؟ میں تمہیں سچ بتاتا ہوں۔ سچ تو یہ کہ تم بے ایمان ہو، میری دولت نے تمہیں پاگل کر دیا، کیوں ہر وقت مجھے یوں ٹکٹکی باندھ کے دیکھتی رہتی ہے؟ کیوں میری دولت نے تمہیں اندھا کر دیا؟ بہت پلاننگ سے تم نے مجھے پہلے شو کیا، ویسے تمہیں میری دولت میں کوئی دلچسپی نہیں۔
پھر جب تم نے دیکھا کہ تم مجھے امپریس کرنے میں کامیاب ہو چکے تو تم نے بہت ذہانت سے مجھے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، اور سب سے بڑھ کر تم نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے بیوقوف بناتی رہی اور اپنی سادگی سے، اپنی معصومیت سے۔ وہ دھاڑ رہا تھا حرم کو اس کے لبوں سے نکلتے شعلے جھلسائے دے رہے تھے۔ آخر میں نے ایسا کیا کیا؟ وہ بے جان ہو کر پوچھ رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں انجان ہوں؟ مجھے اپنی کشش کا، اپنی پرسنالٹی کا اندازہ نہیں؟ سب پتہ ہے مجھے، لیکن میں نے کبھی کیش کروانے کی کوشش نہیں کی۔ اور تم کیا سمجھتی ہو میں بے خبر ہوں؟ قطعاً نہیں، مجھے سب خبر ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ تم مجھے کون سے دھوکے دیے جا رہی ہو۔ کیوں گئی تھی اپنی اماں کی طرف روپے دینے؟ وہ اپنی ساری تپش اس پر انڈیل چکا تھا۔ حرم نے کپ کپاتے لبوں سے اسے دیکھا تو بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ کاش میں آپ کو وضاحت دے سکتی۔ وہ بھیگے ہوئے چہرے اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ وہ نفرت سے اسے دیکھتا رہا۔ مجھے وضاحتوں سے نفرت ہے حرم آصف، اور تم جیسے دوگلے لوگوں سے وضاحت سننا میری توہین ہے۔ ایسے لاکھ لعنت تیرے اڈے پہے ہوں انتے کول۔ وہ بددستور اسی طرح اکھڑے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا۔ ایک ایک کر کے حرم کے سارے آنسو گرتے چلے گئے۔ وہ پلٹی اور تھکی ہوئی شکست خوردہ چال چلتی باہر نکل گئی۔ اگلی صبح بڑی عجیب دھند پڑی تھی۔ لائبہ کو بخار ہو رہا تھا۔ حرم اسے اکثر بے پرواہ نظر آتی تھی۔ جب آنے لگتا ہے اس کی رفاقت میں سکون محسن، پھر یوں ہوتا ہے کہ وہ شخص بدل جاتا ہے۔ وہ گہری خاموشی کے حصار میں تھی، اور اس بھید بھری خاموشی میں کیا تھا بتانا مشکل تھا۔ ناشتے کی میز پر زینت بی بی نے رومان کو لائبہ کی بیماری کے بارے میں بتایا۔ وہ فوراً پریشان ہو اٹھا۔ ناشتے کے بغیر ہی وہ اٹھا اور اس کے کمرے کی طرف چل دیا۔ بیڈ پر لیٹی لائبہ زور زور سے روتی اور حرم نے دارت حرم حرم۔ اس نے فوراً لائبہ کو اٹھاتے ہوئے حرم کو پکارا۔ واش روم سے حرم باہر آئی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی متورم تھی اور اس کا چہرہ بھیگا ہوا۔ کیا آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے؟ کم از کم آپ کو اپنی حیثیت کے مطابق ادھر ایڈجسٹمنٹ کر لینی چاہیے محترمہ۔ وہ چیختے ہوئے چٹکے ہوئے لہجے میں بولا۔ کیا ساری زندگی ایڈجسٹمنٹ میں گزاروں؟ وہ سراپا سوال بن گئی۔ رومان نے قدر چونک کر اسے دیکھا۔ اگر آپ سمجھوتا کرتے کرتے تھک چکی ہیں حرم، تو بہتر ہوگا کہ اپنا سامان پیک کیجیے، اپنی والدہ کے گھر تشریف لے جائیں۔ اس کا برف لہجہ حرم کو آگ میں دھکیل گیا۔ اس نے بے یقینی سے اسے باہر نکلتے دیکھا اور بغیر کچھ کہے اس کے پیچھے باہر نکل گئی۔ پورچ میں آ کر اس نے ڈرائیور سے گاڑی نکالنے کا کہا اور بیٹھتے گھر چلنے کا کہہ دیا۔ سارا رستہ اس کی آنکھوں نے بے آواز آنسو بہائے۔ اپنے ماضی کے تصور سے ہراساں ہوں میں، اپنے گزرے ہوئے ایام سے نفرت ہے مجھے، اپنی بیکار تمناؤں پہ شرمندہ ہوں میں، اپنی بے سود امیدوں پہ ندامت ہے مجھے۔ میری امیدوں کا حاصل میری کاوش کا صلہ، ایک بے نام اذیت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اماں اسے یوں آتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ سیدھی جا کے کمرے میں بستر پر گر گئی۔ اماں پلیز، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ سب ٹھیک ہے اور مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اس نے مختصر سا بیان جاری کیا جس سے اماں کی قطعاً تسلی نہ ہوئی، مگر وہ لحاف اوپر کھینچ چکی تھی۔ وہ خاموشی سے باہر چلی گئی۔ کمرے کی وحشتناک خاموشی میں اس کا دل کٹلا رہا تھا۔ کھٹ کھٹ کر روتے ہوئے سے رومان کی باتیں یاد آ رہی تھی اور اذیت حد سے سوا ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ آنکھوں سے نکلتے آنسو پر تو اختیاری تھا ہی کب، مگر اس کھڑی سر تکیے پر پٹکتے ہوئے اس نے بڑی شدت سے خواہش کی کہ اسے نیند آ جائے۔ پتہ نہیں مقبولیت کی گھڑتی ہے، واقعی ذہنی طور پر ختم ہو چکی تھی کہ اسے نیند آ گئی۔ سونے کے باوجود اس کی نیند بھی بڑی بے چین تھی۔ کوئی بےتاب سسکی، کوئی لکڑلاتی ہوئی کرا بہت بے اختیار سے نکل جاتی لبوں سے۔ جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں ملچکا سا اندھیرا تھا۔ باہر دھوپ چمک رہی تھی، مگر کمرے کا دروازہ بند ہونے کی وجہ سے اندر روشنی کم تھی۔ وہ ویسی پڑی رہی۔ اس کے سر کا درد ختم ہو چکا تھا۔ وہ حیرت انگیز طور پر خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ کچھ دیر مزید وہ آلکسی سے پڑی رہی، پھر لحاف ہٹاتی اٹھ گئی۔ باہر آ کر اس نے دیکھا اماں دھوپ میں بیٹھی تخت پر بیٹھی چاول چن رہی تھی۔ وہ آہستگی سے چلتی باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ منہ دھوتے ہوئے اس نے باہر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز سنی۔ اس کا دل پوری قوت سے سکڑ کر پھیلا تھا۔ وہ تیزی سے دوبارہ دروازہ کھولتی باہر آ گئی۔ بیرونی دروازے سے شیزہ اندر داخل ہوتے ہوئے تیزی سے اندر کمرے کی طرف مڑ گئی۔ شیزہ نے اسے دیکھ لیا تھا، مگر اماں سے ملنے کے لیے رک گئی اور اماں سے مل کر شیزہ اندر آ گئی۔ حرم بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ شیزہ اس کے پاس آ بیٹھی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی حرم، اس کا لہجہ افسوس بھرا تھا، اور مجھے آپ کے بھائی سے، حرم نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ کیا بے وقوفی کر بیٹھی ہو؟ کوئی اپنا گھر چھوڑتا بھلا؟ شیزہ بے چین سی ہو کر پوچھ رہی تھی۔ بے وقوفی؟ وہ آہستہ سے ہنس پڑی، بڑی طنزی ہنسی۔ ہاں بے وقوفی، میں تو ہمیشہ سے بے وقوف ہوں۔ ارم صحیح کہتی ہے، مجھے انسانوں کی پرکھ نہیں ہو ہی نہیں سکتی۔ میں سمجھ ہی نہیں پائی کہ آپ کے بھائی کے اندر کس قدر زہر بھرا ہوا ہے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کتنے تنگ دل اور شکی ذہن کے مالک ہیں۔ مجھے علم ہی نہیں ہو سکا کہ وہ کس قدر سرد مزاج ہے۔ میں بے وقوف ہوں۔ ہاں مجھے اعتراض ہے، میں ہوں بے وقوف۔ ہاں مجھے اعتراف ہے، میں ہوں بے وقوف۔ اسی لیے تو انہیں چاہتی رہی، ان سے پیار کرتے ہی، ان سے محبت کرنے لگی تھی میں۔ ہوں نا احمق، وہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شیزہ نے بے اختیار اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ساتھ لگا لی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح حرم، ہوا کیا؟ اس نے حرم کی پشت سے ہلائی۔ اپنے بھائی سے پوچھ لیتی نا آپ، وہ سسکیوں کے بیچ بولی۔ اگر انہوں نے کچھ بتایا ہوتا تو تم سے کیوں پوچھتی؟ وہ عاجز آ گئی۔ تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں ادھر ہوں؟ حرم نے الگ ہو کر استجاب سے پوچھا۔ زینت کا فون آیا تھا، لائبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نے پوچھا تم کہاں ہو؟ کہنے لگی بی بی تو اپنے گھر گئی ہیں۔ شیزہ نے تفصیلاً بتایا۔ حرم خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اب تم مجھے بتاؤ بات کیا؟ میں آپ کو کیا بتاؤں؟ انہوں نے مجھے کس طرح سے ذلیل کیا؟ مجھے ہمیشہ یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ اتنے سرد مزاج کیوں ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آخر ایسی کون سی وجہ تھی جس سے ویسے ہو گئے، مگر انہوں نے اس کا موقع ہی نہیں آنے دیا۔ انہوں نے مجھے
وہ رک رک کر روتے ہوئے شیزا کو سب بتاتی چلی گئی اول سے آخر تک۔ جب وہ خاموش ہوئی تو شیزا کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ میرا بھائی ایسا نہیں تھا حرم، وہ بالکل ایسا نہیں تھا، کہتے ہوئے شیزا کا لہجہ بھیگ گیا۔ ویسے ہی ہے شیزا، حرم تلخی سے بولی۔ نہیں حرم، میرا بھائی تو بہت اچھا تھا، بڑا رحم دل اور خوش مزاج، اسے تو سارا نے ایسا بنا دیا۔ اس نے انکشاف کیا۔ سارا نے؟ حرم شش تو رہ گئی۔ ہاں سارا نے۔ تمہیں پتہ ہے میرے بھائی سے اس کی لو میرج تھی، مگر وہ بے انتہا شکی مزاج کی عورت تھی۔ شادی سے پہلے اس کو بھائی نے پوزیسو نہیں سمجھا، مگر اس شادی کے بعد کھلا کہ پوزیسو نہیں، در حقیقت اس کی سسپیشیس نیچر تھی۔ اسے بھائی کی ہر بات پر اعتراض تھا، اس کے ہنسنے پر، ملنے جلنے پر، گھومنے پھرنے پر بھی۔ تمہیں پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے بھائی کے آفس سے سارا فیمیل سٹاف نکال دیا۔ وہ بھائی کے ساتھ پارٹیز پہ بھی نہیں جاتی تھی۔ اسے ہمیشہ یہ شک رہتا کہ بھائی کہیں کوئی افیئر چل رہا ہے۔ وہ دیر سے گھر آتے تو سارا ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ در حقیقت خود پسندی کی انتہا پر پہنچی ہوئی ایک نفسیاتی مریضہ تھی، جسے ایکسٹرا آرڈنری توجہ چاہیے ہوتی تھی، اور جیسے میرے بھائی کی ہر بات پر اعتراض تھا۔ بھائی کو بچوں کا شوق تھا اور اسے بچے پسند نہیں تھے۔ سوچو ذرا، ہو سکتی ہے ایسی کوئی عورت؟ مگر وہ تھی لائبہ اگر اس دنیا میں آ گئی نا تو اس کے پیچھے صرف میرے بھائی کی ضد کا ہاتھ تھا۔ اس نے میرے بھائی کو بھی اپنے جیسا کر دیا، سرد مزاج، شکی اور زہریلا۔ بھائی سب سے الگ تھلگ ہو گئے، اتنے سرد مزاج ہو گئے کہ مجھے یقین نہیں ہوتا تھا۔ وہ لائبہ کی پیدائش سے پہلے بھائی سے کہتی تھی کہ دیکھنا رومان، تمہاری ضد مجھے مار ڈالے گی۔ مگر حرم بھائی بھی آخر کب تک انتظار کرتے ہوئے سوشل بائیکاٹ سے تنگ آ چکے تھے۔ انہیں بھی خواہش تھی کہ وہ اولاد کی نعمت سے سرفراز ہو، مگر ہوا اس کے برعکس۔ سارا کے وفات پر بھائی حد درجہ ڈسٹرب تھے۔ وہ سراسر خود کو قصوروار سمجھتے تھے، مگر ایسا کب تک چلتا؟ لائبہ بہت چھوٹی تھی اور میں اپنا گھر بار چھوڑ کے ادھر آ کے نہیں بیٹھ سکتی تھی، اس لیے میں نے پورا زور لگا کے ان سے شادی کے لیے ہاں کروا لی۔ مگر اس سارے قصے میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ چلا گئی۔ نہیں میری جان، قصور تمہارا نہیں ہے، یہ سب تمہیں بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم اس لیے نشانہ بنی کیونکہ سب غلط خیالات بھائی کے دماغ میں حسان نے بھرے ہیں۔ شیزا نے بتایا۔ مگر کیوں؟ وہ مزید حیران ہوئی۔ میں پہلے کیسی وہ جڑا فساد دی لانتی ہے نا، کیا کہہ سکتے ہیں، پتہ نہیں اس کے مڈل کلاس کے متعلق ایسے ویوز کیوں ہیں۔ ٹھیک ہے رائے ہر انسان کی آزاد ہوتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ دوسروں پر اپنے نظریات ٹھونسنا شروع کر دیں۔ شیزا قدرے خفا لہجے میں کہہ رہی تھی۔ آئی ایم سوری شیزا، میں آپ کے خیالات سے متفق نہیں ہوں۔ کیا رومان اتنے معصوم ہے کہ اتنے سکون سے کسی کی رائے پر یقین کر لیں؟ حرم نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں حرم، مگر یقین کرو کہ میرے بھائی جیسے بھی ہے، مگر خود پسند حقیقتاً نہیں ہے۔ یہ زہر یقیناً ان کے دماغ میں انجیکٹ کیا گیا۔ شیزا نے صفائی دی۔ حرم نے اتفاق کرنے والے انداز میں دیکھتی رہی۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ اس نے طویل سانس کھینچ کر پوچھا۔ میں چاہتی ہوں تم گھر واپس چلو، شیزا نے حتمی لہجے میں کہا۔ یہ ناممکن ہے، حرم نے تیز لہجے میں کہا۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، تم ان سے دور رہ کر اپنی اہمیت کم کر لو گی۔ شیزا نے اسے ڈرایا۔ میری اہمیت کیا ہے؟ مجھے اچھی طرح اندازہ ہے۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس طرح نہ کرو حرم، اس طرح تو غلط فہمیاں مزید بڑھ جائیں گی۔ ہاں وہی سیکریفائز کرے، وہی کمپرومائز کرے۔ شیزا تھکے ہوئے لہجے میں بولی۔ فکر نہ کریں آپ، پہلے کون سی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ وہ بددستوری سی لہجے میں بول رہی تھی۔ تو پھر کیا چاہتی ہو تم؟ شیزا کے ماتھے پر شکن آ گئی۔ انہوں نے خود مجھے گھر سے جانے کا کہا تھا، اب وہ خود مجھے لینے آئیں گے تو ہی میں جاؤں گی، وہ ہٹ دھرمی سے بولی شیزا نے۔ طویل سانس لے کر اس کا شانہ تھپتھپایا اٹھ گئی۔ کرتی ہوں بھائی سے بات، اپنا خیال رکھنا اور پلیز اس سارے معاملے پر دوبارہ غور کرنا، شاید تمہارا فیصلہ بدل جائے۔ شیزا لجاجت سے کہتی باہر نکل گئی۔ نہیں ہوندا کی قصور ہے، ایک تینوں بیٹھے بٹھائے بڈھی لب گئی چنگی، وہ ذہنی مریضہ کو جان بھی چھٹ گئی، تو پھر تیرے مزاج ہی نہیں ملتے۔ وہ بے حد ٹینس تھا۔ رات حرم سے ہونے والی تلخ کلامی، پھر صبح اس کا یوں چلے جانا اسے از حد الجھا گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے، جبکہ کیا دھرا بھی سب اپنا تھا۔ دوپہر میں پہلے زینت کا فون آیا تو پتہ چلا لائبہ کی طبیعت مزید بگڑ چکی ہے، وہ حرم کو بے حد مس کر رہی ہے۔ رومان نے شیزا کو فون کیا تو الٹا تفتیش کرنے لگی۔ وہ چلا کر فون بند کر کے آفس سے نکلا۔ حسان آج چھٹی پر تھا، اس نے سوچا کہ اس کے پاس ہی چلا جائے۔ اس وقت وہ حسان کے گھر کے گیٹ کے سامنے کھڑا تھا۔ چوکیدار سے پہچانتا تھا، جبھی کچھ بولے میں گیٹ پارک کر دیا۔ اس نے گاڑی پارک کی اور بے دھڑک حسان کے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ حسان کے والدین پچھلے ہفتے سے امریکہ تھے اور اس وقت صرف وہ اور اس کی اکلوتی بہن انم گھر تھے۔ جیسے وہ بیڈ روم کے دروازے پر پہنچا، اندر سے آتی دیر زوال نے اس کے قدم روک دیے۔ تم ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ناکام ہو گئے حسان، یہ انم کی آواز تھی غصے سے بھری ہوئی۔ انم میری بات، حسان نے کچھ کہنا چاہا، انم نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم پچھلے 7 سالوں سے میری ایک خواہش پوری نہیں کر سکے حسان، وہ شاید رونے لگی تھی۔ رومان الجھ گیا۔ مجھ پر الزام تراشیاں بند کرو انم، کس قدر احسان فراموش ہو تم، کیا تمہیں احساس ہے کہ تمہارے لیے میں نے کیا کچھ کیا، کس قدر گر گیا میں اپنی سطح سے؟ حسان بلند آواز میں چلا رہا تھا۔ کون سا احسان جتانا چاہ رہے ہو تم، اور کون سی سطح سے گرنے کا رونا رو رہے ہو تم؟ وہ بھی جیسے دو بدو مقابلے پر ہوتا ہے۔ بکواس بند کرو، صرف تمہاری وجہ سے میں سارا کو بہکاتا رہا کہ وہ رومان پر نظر رکھے۔ رومان کو فلرٹ کرنے کی عادت ہے، صرف تمہاری وجہ سے، تاکہ وہ سارا کی ضدی شکی فطرت سے تنگ آ کے اسے چھوڑ دے، مگر بے سود۔ پھر میں نے رومان کو اکسایا کہ بچہ پیدا کرے تاکہ یہ وجہ تنازع بن جائے۔ وہ پیار کا رونا روتا رہا، اسے صرف سارا کی خوشی عزیز تھی۔ مگر کب تک میں اسے یقین دلانے میں کامیاب ہوگے کہ اولاد کے بغیر تمہاری کیا حیثیت رہ جائے گی؟ اور معصوم دوستی کا مارا رومان میرے جال میں آ گیا، مگر ہوا کیا؟ سارا مر گئی، مگر اس کی جگہ تمہیں نہیں مل سکی۔ وہ ویکینسی حرم نے فل کر دی۔
میرا خیال تھا کہ کچھ عرصے بعد جب وہ سنبھل جائے گا تو اسے تمہارے سلسلے ساتھ شادی کرنے پر راضی کروں گا، مگر ہوا کیا، پہلے ہی حرم سے اس کی بات کر دی۔ تب بھی میں نے کوشش کی تھی، میں نے رومان کو ورگلانے کی کہ مڈل کلاس لڑکیاں ایسی ویسی ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ، مگر کب تک اس کا گھر برباد کرتا رہوں گا؟ تمہاری وجہ سے اتنے سالوں سے اسے دھوکہ دے رہا ہوں، اپنے جگری دوست کو جو مجھ پر اندھا اعتماد کرتا ہے، مگر اب کیا چاہتی ہو تم؟ حرم کی جگہ میں تمہیں نہیں دلوا سکتا نا، مان لو کہ رومان شاری تمہاری قسمت میں نہیں ہے۔ وہ زور زور سے بولتا، آخر میں تھکے ہوئے لہجے میں التجا پر اترا۔ اس کے بعد کیا وہ رومان کو یاد نہیں سے یاد صرف یہ یاد تھا کہ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے گاڑی تک آیا۔ اس نے گاڑی فل سپیڈ پر چھوڑ دی۔ اس کی آنکھوں میں دھواں اتر رہا تھا اور اندر تک پھیلی ویرانی اور تاریکی اس کے وجود کے خلاف میں بھٹکائے جا رہی تھی۔ لاکھ لعنت تیرے وغیرہ بغیرت نہ ادھا ہی ہوندا جڑے دوسرے دے اندر دماد کرتے ہیں۔ یوں تو غلط نہیں، چہروں کا تاثر بھی، مگر لوگ ویسے بھی نہیں ہیں جیسے نظر آتے ہیں۔ جنوری کی ایک یکپستہ رات تھی، دھند کے مقبولے آسمان سے برس رہے تھے اور اس کڑکڑاتی سردی میں وہ صحن میں لگے اکلوتے جھولے پر بیٹھی جھول رہی تھی۔ ایسی دھند اس کے دل کے گرد بھی ڈیرا جما رہی تھی۔ انتظار اب تک انتظار تھا اور پتہ نہیں کب تک انتظار ہی رہنا تھا۔ وہ جیسے اندر سے ریزہ ریزہ ہو چکی تھی، مگر اسے رومان شاری کو ہر حال میں یہ بتانا تھا کہ امیر ہو یا غریب، جب بات عزت نفس پر آتے تو سمجھوتا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس نے ایک طویل سانس ہوا کے سپرد کی، ڈھیر ساری دھند ہوا میں بکھر گئی۔ کیا میرا انتظار ہی رہے گا؟ اس نے ڈوبتے دل اور سہمی دھڑکنوں کے ساتھ سوچا۔ جواب ایک عمیق خاموشی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ لی، یک تک اس کے گرد ایک مخصوص خوشبو پھیل گئی، اولڈ اسپیشی کی مخصوص خوشبو۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول دی اور ایک لمبی سانس کھینچ کر اس مہک کو محسوس کیا۔ یہ قطعاً الوزن نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ پھر ایک ہاتھ اس کے جھولے کی دائیں رسی پر آیا اور جھولے کی حرکت یکدم رک گئی تھی۔ حرم ساکت رہ گئی۔ گھر چلو حرم۔ رومان کا لہجہ بہت مدھم تھا۔ حرم کا دل رک سا گیا۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے حرم۔ اس کے لہجے میں تھکن رچی ہوئی تھی۔ ضرورت؟ حرم کے دل میں تیر پیوست ہو گیا۔ ہاں، محبت ہی تو انسان کی ضرورت ہے حرم، وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولا۔ وہ آہستگی سے جھولے سے اٹھ گئی۔ صحن کے سناٹے میں جھولے کی چونچیاں بہت زوردار تھیں۔ ہماری خامیاں، ہماری ناآسودگیاں ہماری روح میں چھوٹے چھوٹے سوراخ کر دیتی ہیں اور ہم ساری زندگی ان سوراخوں کو چھپانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جیسے میں جانتی ہوں میں خوبصورت نہیں ہوں، آپ کے معیار پر پوری نہیں اترتی، اور اس کمی کو میں نے اپنی ہمبلنس میں چھپانے کی کوشش کی، لیکن آپ میں تو یقیناً کوئی کمی نہیں ہے رومان۔ پھر بھی آپ نے اسے سوچ کا مظاہرہ کیا۔ پھر بھی؟ وہ تھکے لہجے میں کہتی بلک اٹھی۔ تم ٹھیک کہتی ہو حرم، کمیاں اور خامیاں تو سب کی زندگی میں ہوتی ہیں، میں تو بالکل بھی مکمل نہیں ہوں۔ اس غلط فہمی سے نکل آؤ حرم، چہروں کی خوبصورتی پہ مت جاؤ، یہ چہرے بہت دغا باز ہوتے ہیں۔ میں تو بہت ادھورا ہوں، تم مجھے مکمل کر دو۔ ایک مدھم سرگوشی فضا میں گونجی تھی اور سارا ماحول اس کے جادو کے زیر اثر ہو گیا۔ اس نے اندھیرے میں مدھم سے نظر آتے رومان کے سائے کو دیکھا جو بتدریج اس کے قریب آ گیا۔ اس کے شانوں پر رومان کے بھاری ہاتھوں کا بوجھ آ پڑا۔ مکمل کر دو۔ سرگوشی ایک بار پھر گونج اٹھی تھی۔ حرم نے آنکھیں بند کر کے سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ رومان نے اسے مضبوطی سے کھینچا اور اسے دائیں بازو کے حصار میں لے کر دروازے کی طرف چل پڑا۔ فضا میں دھند بتدریج بڑھتی جا رہی تھی۔ دو محبت کے مسافر ایک دوسرے کی ہمراہی میں ہم سفر تھے۔ ہم کو دوگوں سے ملنے کا کب شوق ہے، محفل آرائی کا کب ہمیں ذوق ہے۔ حرم کی گنگناہٹ گاڑی میں پھیل لی تھی۔ رومان کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے حرم کا بھرپور ساتھ دیا۔ عشق بے در کرے، عشق بے گھر کرے، عشق کا سچ ہے کوئی ٹھکانہ نہیں، ہم جو کل بے ٹھکانے کے تھے آپ سے مل کے کیسے ٹھکانے لگے۔ دونوں کی کھلکھلاہٹ سے گاڑی کی فضا مہک اٹھی تھی۔ ختم شد۔ جی تو گائز، یہ ناول آج ہمارا ناول اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ باقی مجھے نارمل لگا۔ کیا یار، کسی اتنا کرنوں کا کچا مرد بھی ہوتا نا کہ ایویں دوست ادھر ورگلائی جا رہا تھا، لگی جا رہے ہیں۔ باقی نو ڈاؤٹ یہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوست کی زندگی کا آپ کی لائف میں بہت زیادہ رول ہوتا ہے۔ باقی آپ اس پہلے پہ سوچنا شروع کر دیتے تو جدھر آپ کو دوست سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ پاک نے خود بھی عقل دی ہے کہ اپنی عقل کا بھی تھوڑا سا استعمال کر لے۔ باقی کیا کہہ سکتے ہیں۔ اینڈ ایز یوزول تھوڑا جلدی ہو گیا، تھوڑی معافی تلافی چلتی، تھوڑا ہوتا کچھ۔ خیر، کیسا لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اب انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ جی۔